ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Jazakallah. Translation by Jamil Mohan Jesab. Assalamu alaikum. The verses which have just been recited are from chapter 2, verses 271 to 273. I seek refuge with Allah from Satan, the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And whatsoever you spend or whatsoever you vow, Allah surely knows it. And for the wrongdoers, there shall be no helpers. If you give alms openly, it is well and good. But if you conceal them and give them to the poor, it is better for you. And He will remove from you many of your sins. And Allah is well aware of what you do. It is not thy responsibility to make them follow the right path, but Allah guides whomsoever He pleases. And whatever of wealth you spend, it is for yourselves. For you spend not but to seek the favor of Allah. And whatever of wealth you spend, it shall be paid back to you in full, and you shall not be wronged. Jazakallah. Jazakallah. Can I now request Khalid Bhatt Saab to kindly recite a poem? Assalamu alaikum. मंजूम कलाम हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा।
ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. یہ کیا عادت ہے، کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز. تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز. کہ یہ جاگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے. کہ یہ جاگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے. خدا ظاہر کرے گا ایک نشاں پر روب و پر خیبت. دلوں میں اس نشان سے استقامت آنے والی ہے. خدا کے پاک بندے دوسروں پہ پر ہوتے ہیں غالب. خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب. میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے.
علامت آنے والی ہے، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا؟ ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے۔ Jazakallah. Can I request that please doors can be opened so that some ventilation can happen and also the temperature gets a little better. اور میرے دوست جو گرم کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں وہ بھی اگر اپنے کوٹ وغیرہ اتارنا چاہیں تو بے شک اتار لیں. آج اور کل دونوں کا ویدر جو ہے وہ اس ٹائم پہ گرم ہے، تو زیادہ گرم کپڑے پہننے کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہوگی. شام کو رات کو تھوڑی سی ٹھنڈ ہو سکتی ہے. So can we please open those doors at the back as well, both, so there can be some ventilation. Similarly, people who are coming late can sit on the floor. There is lots of space in the middle to sit on the floor. And for tomorrow as well, I want to announce now that the number of chairs in this room will be negligible. By negligible, I'm saying that possibly 10, 15, 20 chairs for some guests who are going to come. The seating will be on the floor because Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asil Aziz graciously is going to join us. So the seating will be on the floor, so maximum people can fit in. تو میری تمام بھائیوں سے کل کے لیے بھی درخواست ہوگی کہ ایک تو وہ پہلے تشریف لے آئیں تاکہ یہاں پہ ان کو جگہ مل سکے. دوسرا یہ کہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ جتنے بھائی ہمارے زیادہ اس کمرے میں ہو سکیں جہاں پہ حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. There is space in Nasir Hall where there will be chairs and a big screen where the event will be televised live. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. O ye who believe, seek help with patience and prayer. Surely Allah is with the steadfast. And say not of those who are killed in the cause of Allah that they are dead. Nay, they are living, only you perceive not. And we will try you with something of fear and hunger, and loss of wealth and lives and fruits. But give glad tidings to the patient, who, when a misfortune overtakes them,
says, surely to Allah we belong, and to Him shall we return. It is these on whom are blessings from their Lord and mercy, and it is these who are rightly guided. My dear brothers, I've been asked to say a few minutes and talk about Ahmadiyyat in Africa and the sacrifices which were given in Burkina Faso more recently in particular. The Ahmadiyyat, the seed of Ahmadiyyat reached the African continent in the times of the promised Messiah alayhi salatu wassalam, with a gentleman by the name of Nuria started receiving review of religions from the editor and started publishing its parts in De-Islami. In 1913, he sent a letter to Hazrat Khalifatul Masihul Awwal pledging allegiance to Ahmadiyyat and requested that a murabbi or a missionary must be sent to them. Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Rahmatullah Alayh was the first missionary to be sent in the early era of the second caliph, Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallah Ta'ala Anhu. This is mentioned in Review of Religions. In 1921, Hazrat Khalifatul Masih Sani Raziyallah Ta'ala Anhu sent Hazrat Maulvi Abdur Rahman Nayyar Sahib to Ghana, and Ahmadiyyat started spreading far and wide in various parts of Africa. The first sacrifice in Africa for Ahmadiyyat was in Congo back in 2005. And then what happened in Burkina, everybody is aware of that. The sacrifice given in Burkina Faso reminds you of the sacrifice given in the times of the promised Messiah alayhi salatu wassalam with Sahibzada Abdul Latif Shaheed. Most of the time when we see around the world, when our brothers, sisters, or children are murdered because of their faith, it is because of somebody targeting them and killing them. I'm not aware of, due to my lack of knowledge, and I humbly apologize, as there may be other Ahmadis who may have given this sacrifice, that Sahibzada Abdul Latif Shaheed was one gentleman who was given time and again chance to renounce his faith, and he knew the outcome which would be there. And so did our brothers in Burkina Faso. We all take bath, we all pledge that we will give our life when it is required. But my brothers, just think for a minute that you know that there is certain death staring you in the face. You are given a chance to renounce your faith, and you still remain steadfast, one after the other. Maybe somebody can say that the first one, the first gentleman, and his name was Al-Hajj, I don't want to take the name wrong, Al-Hajj Burima Bediga, 67 years of age, and the Imam. Somebody could say maybe he didn't know and he thought they were threatening. But one after the other, 9 Ahmadis refused to refute their faith. Hand on heart, tell me how many sitting in this room will do that. And I don't say this lightly. Even in the times of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam, we find example that when one Sahaba was faced with this situation, he renounced. And he came to Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam and told him what he had done.
But because he believed in his heart, so he was said that it's all right. Our brothers who were new converts, Ahmadiyat did not reach them, or they didn't become Ahmadi. They were not born Ahmadis. In Burkina Faso, Ahmadiyat is not that old in comparison. The mission was made in 1998 or 1999. A formal Jamaat was established there. With those people, people talk of bravery. I have served in the army. I have seen people being brave. I have served in war zone on Siachen Glacier myself. Yes, you see bravery. But bravery like this when you know कि मौत आपके सामने खड़ी है और आपने सिर्फ ज़बान से इनकार करना है. लेकिन सलाम इन शुहदा पर, these shining stars of Ahmadiyyat who stood fast and who completed their pledge. I sometimes think when Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asal Aziz in 2016 tasked Majlis Ansarullah to build an eye hospital initially and then later on an eye institute in Burkina, I thought in my head of all the places where this could have happened, he has chosen a West African country who speak French. We don't even know French here in UK, at least I don't, or my people who work with me, they don't. We speak English. It could have been Ghana. They speak English. It could have been Ivory Coast, even if it was West Africa. Somehow he chose Burkina Faso. His love for Burkina Faso, not only the Masroor Eye Institute, but then that is being followed by Masroor Medical Complex, a hospital with initially starting with gynae and obstetrics, and along with this medical and surgical unit, with passage of time, inshallah, will grow into a full-fledged hospital. But even these basic specialities, gynae obs, medicine, surgery, class it as a hospital, a 66-bedded hospital, construction of which has started by your donations under instructions of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asal Aziz, next to Masroor Eye Institute. Maybe, I don't know, I can only conjecture that maybe God has His divine ways. He was aware of the sacrifices that were going to be given in Burkina Faso. Promised Messiah alayhi salatu wassalam said, when Sahibzada Abdul Latif's shaheeds gave his life, that there would be others like him who will do the same. So in Burkina, our brothers have fulfilled that prophecy as well. I request for prayers for our brothers in every part of the world, in particular in Africa, where they face hardships. Majlis Ansarullah UK, under guidance of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asal Aziz, is trying to assist in their own way, starting with Burkina Faso, an eye institute, followed by a hospital and an orphanage as well. The aim is not to follow the model of going there, doing something and coming back, but under instructions of Hazur Aqdas, making them independent and self-dependent. That, I think, is a huge difference in projects, that you employ local people, train them, teach them to do this all year round, rather than somebody going from here, performing 10, 20, 100 operations, or doing Waqf-e Arzi for a short period of time. The Waqf-e Arzi means they go there and they teach and transfer technology and knowledge to them. With this, I request for prayers for the team, for Majlis Ansarullah UK, that may Allah enable us to continue to fulfill the vision of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asal Aziz in that part of the world. And may our brothers in African continent continue to show us light in rest of the world,
so we can follow the shining example in letter and spirit. Jazakallah. Next is a panel discussion on first of the two panel discussions, humanitarian projects of Majlis Ansarullah UK. Can I request the host, Ukasha Badr Ahmed Saab, to kindly come and take over. Ji, Assalamu alaikum. If I can just request Sadr Saab, Sadr Ansarullah Saab to just come and join the panel, Sahibzada Mirza Waqas Saab and Zahir Chutoi Saab as well. They can just join me. Okay, Jazakumullah. So this session here, we're going to be looking at the humanitarian efforts that have been conducted by the Majlis. We'll start with looking at the project from the Surah Institute. What we'll do is we've got a short video. We'll walk through that video and then we'll open it up to the panel for some discussion. Hopefully this works. Okay. Or maybe if I can ask the Sami Basri team just to, yeah. खुदा के बरगज़ीदों से मोहब्बत की तो जाना है सिफ़ात रब रहमा की तिलावत की तो जाना है कभी सजदे में अश्कों से रियाज़त की तो जाना है इमाम वक्त के हाथों पे बैत की तो जाना है कोई तूफान आ जाए दिया दिल का जला रखना खुदा से इश्क करना है गमे खल्के खुदा रखना खुदा से. So this short video, this is just a very, very high-level overview in terms of updates and progress. The Institute was opened in November 2022, it was inaugurated, so we're 10, 11 months in now. And what you can see in that video is that we are fully operational now. We have seen approximately up to 7,000 patients. There's been over 250 cataract operations. And importantly, this year, as the first year, the focus has been on training and development. So getting the doctors to be
upskilled to a level where we can increase that level of surgical practices as well as clinical practices. Now, just in terms of I'll come to the panel. So I'll start with Sada Saab. So Saab, in the video, there was some people might have called it, but there was a brief mention in terms of the revenue that's been generated so far. But just in terms of reaching that level of self-sustainable and what you alluded to earlier, how are we progressing and what are the next steps? I think we, hello? Yeah. I think the aim from Hazur Aqda Sayyidullah Ta'ala bin Assil Aziz was to do a sustainable project. A sustainable project with transfer of knowledge and technology. That's why he graciously gave it the name of an institute. So an institute essentially is which teaches and trains people apart from delivering healthcare, whichever field that is. So by grace of Allah, remotely as well from here, and by going there as well, our doctors have tried training them. The second pillar of any project is that it should become self-sustaining, because you can't continue pouring in money to run a project. So the hope and aim was that within the first 12 months, it is very ambitious in a large project like this. Normally, when you make projects like this, it takes up to 3 years for them to become self-sustainable. We set out a very ambitious target of achieving and becoming self-sustainable within the first year. मेरा कहने का मतलब है कि हम अपना खर्चा कम से कम पहले साल में खुद उठाने के काबिल हो जाएं. I think you have the figures. Yeah, so the figures in terms of revenue that's being generated, we're about 77% to meeting our operational costs. तो 80% के करीब तकरीबन अपना खर्च जो है ये इंस्टीट्यूट ने उठाना शुरू कर दिए. तो आप सब लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है. साहब की खिदमत में भी ख़त लिखा था कि दुआ करें कि अल्लाह ताला ये खुद प्रोजेक्ट अपनी खर्च खुद उठाने के काबिल हो जाए, क्योंकि बिकॉज यू नीड टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स. हमारी चीज़ों के ऊपर पैसे इसलिए मांगते हैं अभी भी जाके चैरिटी वॉक में आई ऑपरेशंस के लिए और चीज़ों के लिए, बिकॉज द इक्विपमेंट विल नीड टू बी रिप्लेस्ड, इक्विपमेंट विल नीड टू बी अपग्रेडेड इन द ईयर्स टू कम, सो मोर थिंग्स आर नीडेड. So that is why it is ongoing. But in terms of self-sustainability, I hope that before the end of this year, it should be. Jazakallah. Yasab, you were there recently as well, and just in terms of these, as having been involved in leading this project and overseeing this, what have been some of the main challenges, if you could just give your input into that? I think more than me, I think you are leading this project, and Majlis Ansarullah, mashallah. I'm just part of the management team, and I think Majlis Ansarullah, mashallah, many times he explained the challenges, and but I think for us, for me and for Mokasha, I think we have learned a lot, and I think I say it as a joke, but believe me, this hospital is working. Of this hospital is like a miracle, because we are in UK, and the association or the organization or the auxiliary which we belong to is Majlis Ansarullah, and majority of the members are from Pakistan. They are Punjabi speaking. So in an English country and Punjabi speaking organization, established a hospital in French speaking country. So एक अस्पताल है, एक यूके में रहते हैं, अंग्रेज़ मुल्क है, पंजाबी बोलते हैं, और फ्रेंच मुल्क में हमने हॉस्पिटल बनाते हैं. वो एक बड़ा इस लिहाज से अल्लाह ताला का फजल है. अब I was with Sajid Ansarullah. We have attended the different meeting in directors meeting in Burkina Faso. So 3 of our staff members are 3 of the directors are from the Urdu speaking or English speaking, and the rest, I think 3 or 4, the board meetings, they were French. So, but even then, I think this is the blessing of the unity of Khilafat and the blessings of prayers and the blessing of unity, that we were able to understand what the French are saying, and they were able to understand what we were saying.
because the objective was to serve humanity, and the objective was very clear. So, but I think personally, what I found is the miracle of prayers. And when Sajjad Ansarullah, I think one of his mulaqat with Hazrat Anwar Ijtema bin Aziz, he requested Hazur that we need a doctor. And Burkina Faso is not a country which we will find a doctor very easily. So because it's a third world country or developing country, what we say, education is not that good, or institutions are not that good. So in all of them in Burkina, there are only two doctors. Both are, I think one is Christian and one is Muslim. So one of the best doctors who is serving as an army, I think we were able to by I think sir sab agar wo वाकया सुना दें, सब मीर साहब ने सुनाया था कि कैसे मौजाना तौर पे उस डॉक्टर से हमारी मुलाकात हुई और उस डॉक्टर ने हमारे लिए काम करना शुरू। मुसलमान डॉक्टर हैं और अभी जलसे भी आए थे प्रोफेसर जियालोपुरा, हाँ जी। तो वो हुजूर ने उनका, बल्कि उनके जो अपने खुतबे में हुजूर ने उनके जो तासुरात थे जलसे के मेहमानों को जो होते हैं उसमें उनका भी जिक्र किया था। तो इंतहाई शरीफ नफ्स डॉक्टर हैं और बड़े डेडिकेशन के साथ सर्व कर रहे हैं। आर्मी के डॉक्टर हैं वो भी, लेकिन क्या कहते हैं उसको, उनकी बहुत इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट बहुत है। तो उस वजह से हम और जूनियर डॉक्टर्स को भी आने का मौका मिला। फिर ये है कि फाइनेंस करना, मैनेजमेंट करना, अकाउंट्स की रनिंग करना, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन साइड जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जिसके लिए हम काजर साहब और उनकी टीम, जो पूरी टीम है, वो उन्होंने यहाँ से बैठ के बहुत ज़्यादा मेहनत की है और बहुत डेली बेसिस पे काम किया है। तो अलग फल से मेहनत तो करनी पड़ती है। बात यह है कि जहाँ जो जमाती कामों का हमें अभी तक हमें तजर्बा है, ये अल्लाह ताला का हज़रत मसीह इस्लाम से वादा कि जमात को तरक्की देंगे अगर हम खिलाफत के साथ, इखलास और मोहब्बत के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखेंगे और अपनी नीयतें ठीक रखेंगे और मकसद ठीक रखेंगे। तो अल्लाह ताला डेफिनेटली, मैंने कभी नहीं देखा कि जमाती खिदमत में कोई इंटेंशन सही हो, खिलाफत खलीफा वक्त के विजन को, उसकी मंशा को समझ के काम करें और उसकी दुआ के साथ काम करें, तो कोई काम ख़राब नहीं होता, बल्कि कोशिश से ज़्यादा अल्लाह बरकत डाल देता है। तो सर साहब बल्कि वो अगर आप बता दें, वो मास्क मेरा ख्याल है, मास्क थोड़ा सा आवाज़ क्लियर नहीं। जज़ाकल्लाह मियाँ साहब, मैं उर्दू में बयान कर देता हूँ। मैंने जितने मोजज़ात इस प्रोजेक्ट के दौरान दुआओं के देखे हैं और हुज़ूर अक़दस सैयद अल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की रहनुमाई से, उससे मेरा ईमान यकीनन बहुत बढ़ गया है। जैसे मियाँ साहब ने बयान किया है, ज़ैली तंजीमों का ये काम नहीं है। जब पहली दफ़ा साहब ने फरमाया कि ये हस्पताल मजलिस अंसारुल्लाह बनाएगी, मतलब पैसे देना किसी प्रोजेक्ट के लिए और बात होती है कि आप किसी और स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे दें कि आप फ़ंड कर रहे हैं, जैसे हम कार्डिफ मॉस्क फ़ंड कर रहे हैं, हम बना तो नहीं रहे। तो हज़रत साहब ने फरमाया कि ये मजलिस अंसारुल्लाह इसको बनाएगी। तो बड़ी घबराहट थी कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है कंस्ट्रक्शन का, मैनेजमेंट का, और जैसे मियाँ साहब ने कहा, हम पंजाबी उर्दू बोलने वाले लोग फ्रांसीसी मुल्क में जिनको अंग्रेज़ी भी नहीं आती, कैसे होगा। एनीवे, व्हेन द प्रोजेक्ट जिस वक्त कंप्लीशन की तरफ आया, तो मैं साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ कि हजूर आप ये बता दें किसको हैंड ओवर करना है ताकि वो चला लें। मैंने शायद पहले भी ये बयान किया। साहब ने फरमाया कि ये मजलिस अंसारुल्लाह का प्रोजेक्ट है और रहेगा। तो मुझे घबरा गया, ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, क्योंकि हमारे पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये चीज़ कर सकें। तो मैंने हजूर खिदमत में अर्ज़ की कि हजूर हमारे पास तो कैपेबिलिटी इस चीज़ की नहीं है। मेरी तो ख्याल था आप किसी ज़ाती राय में, मेरा ख्याल था ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या मरकज़ को कहेंगे कि इसको चला लें। तो साहब ने दोबारा देखा, ऊपर मेरी तरफ साइन कर रहे थे, ख़तों पे रुक गए और फरमाया कि ये मजलिस अंसारुल्लाह का प्रोजेक्ट है और रहेगा। तो मैंने फिर दरख्वास्त की कि हुज़ूर अक़दस दुआ करें कि हमें कोई डॉक्टर नूरी की तरह डॉक्टर भी मिल जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस चलते नहीं हैं जब तक आपके पास कोई डेडिकेटेड डॉक्टर ऐसा ना हो। और मैं आँखों का डॉक्टर नहीं हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मुझे आई के बारे में कोई इल्म नहीं है। बड़ी सख्त परेशानी उसके बाद कि आगे की तरफ चीज़ें कैसे चलेंगी और कौन आएगा। बहुत सारे डॉक्टरों से हमारा रब्ता था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बनती नहीं थी चीज़। एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनको बुलाया, इंस्टीट्यूट भी दिखाई, मिला उनके साथ, सारा कुछ करने की कोशिश की। जो वागाडू में प्रोफेसर हैं उनके साथ भी मुलाकात की, लेकिन कोई बात बनती नज़र नहीं थी आती। 2 जगह पे ट्रेनिंग होती है आँखों की, बर्किना फासो में 2
پروفیسر ہیں. یہ والے پروفیسر بوبو جلاسو میں ہیں, جو کہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا فاصلہ ہے یہاں سے دور. تو میں برکینا فاسو گیا تھا تو مجھے امیر صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک پروفیسر ہے, اس کے پاس اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ کوئی چیز ہو جائے تو بوبو جلاسو جانا پڑے گا, اور 6 گھنٹے کا سفر ہے, ہم جائیں گے. اس کو کوشش کی ہے کہ رات کھانے پہ وہ آ جائے. اس نے وعدہ نہیں کیا لیکن شاید وہ آ جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم چلے گئے, بوبو جلاسو گئے تو رات کھانے پہ وہ پروفیسر صاحب تشریف لے آئے. ان کے کسی دوست کا کوئی دوست ان کے فوت ہو گئے تھے, انہوں نے وہاں جانا تھا, لیکن وہاں سے وہ تھوڑا کر کے تو رات کھانے پہ آ گئے. ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتے ہیں, تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے ان کو. پروفیسر صاحب کو فرانس میں ٹرینڈ ہیں, ابھی بھی جاتے ہیں فرانس, آتے جاتے ہیں. مذہب کا بھی ان کے علم نہیں تھا, اب پتہ لگا مسلمان ہیں وہ, اس وقت تو اس چیز کا بھی علم نہیں تھا. ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی, ان کو بتانے کی کوشش کہ ہم کون ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا پروجیکٹ ہے, کیا چیزیں ہیں. تو پتہ لگا کہ وہ اور ایک اور پروفیسر ان کے دوست فرانس میں, ان لوگوں کا بھی اسی قسم کا کوئی کام کرنے کا ارادہ تھا, کیونکہ یہ اپنے ملک کو وہ چیز واپس کرنا چاہتے تھے جیسے انہوں نے حاصل کی, پیسے کمائے, سارا کچھ کیا. تو کہتے تھے ہمارا تو یہ خواب ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو آپ نے تو ہمارے لیے کر دی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک مثال ہے کہ جس کا کوئی امکان نہیں تھا کسی قسم کی چیز ہونے کا کہ یہ چیز اس طرح مل جائے. اس پروفیسر کو میں نے کہا کوئی امید نہیں ہے, جمعرات کا ہم جمعے کے دن ملے میرے خیال ہے ان سے, شاید یا جمعرات کی شام کو ملے یا جمعے کو ملے, آگے ویکینڈ آ رہا تھا. تو میں نے پروفیسر صاحب کو کہا پروفیسر صاحب آئی ووڈ لو کہ اگر آپ تشریف لے آئیں تو آپ کو ہم یہ, اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن کافی قریب تھی کمپلیٹ ہونے کے انسٹیٹیوٹ, کہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کو آن گراؤنڈ ہم دکھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری کیا ویژن ہے, آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک. اللہ تعالیٰ کے کام ہے, حضور اقدس کی دعائیں ہیں, کوئی امکان نہیں کہ وہ 6 گھنٹے سفر کر کے آئے. وہ پروفیسر ویکینڈ پہ آ گیا. اس کے لیے ہم نے شیلڈ بنوائی جماعت کے کام کر کے, فوراً ان کو دے کے. تو میں نے پروفیسر صاحب کو کہا کہ پروفیسر صاحب یہ تو اب آپ ہی چلائیں گے, ہم تو چلا نہیں سکتے, تو آپ ہماری مدد کریں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. اور حضرت صاحب کی خدمت میں آ کے میں نے بیان کیا. حضرت صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ کام کرتا ہے تو اس کو ساتھ لگا لو, اور جب تک وہ تمہارا کام کرے تو اس کے ساتھ سب کچھ کرو. ہی از ویری کائنڈ. اس نے وقف کیا ہوا ہے. میں آپ کو کیا کہوں, اس سے زیادہ 2 دفعہ صاحب سے ملا ہے یہاں کے, ایک دفعہ اس جلسہ سالانہ پہ, ایک دفعہ پہلے آئے تھے. کوئی پیسے چارج نہیں کرتے, کنٹینیوسلی اسسٹس ٹو ہیلپ. آ کے ڈاکٹروں کو سکھاتے ہیں, ٹیچنگ کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو ٹرائیڈ ٹریننگ ہم ایز ویل. آئی ول اسٹاپ, آئی ایم ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم. جزاک اللہ. لیکن یہ کہ یہ بات جیسے میاں صاحب نے کہا, یہ جو جماعت کے پروجیکٹ ہیں, ہم تو لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہوتے ہیں. جس جگہ پہ مشکل پیش آئی, جو کہ بے شمار تھیں, لوکل جماعت کے ساتھ مسائل تھے, ہر قسم کے مسائل تھے, جہاں پہ لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے آگے, وہاں پہ ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بخود چیز کھول دی. اور یہ صرف خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں, اس کے علاوہ یہ چیز ممکن نہیں ہو سکتی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. Just a couple of more things just on the Masroor Institute, and we'll move on to some of the other areas of our humanitarian sort of projects. Just when we do a project remotely in far off land, West Africa, how do we make it manageable when we're providing oversight from the UK? And I think one key thing to factor in these sort of projects is that you have to build the infrastructure that allows us to make it manageable. One of the key aspects, and I think this is probably one of maybe not almost a forgotten aspect here, is the infrastructure, the IT infrastructure that's been put in. What that's allowed us to do is ensure that we've become fully digitalized. So it's not a paper-based institute, which is very unique in West Africa. And how that supports us is from a patient management perspective. The patients are provided a unique ID, and repeat visits are then documented, where in West Africa this is unknown, where you can have your whole history documented in one record, patient record.
generally speaking, they've got many pieces of paperwork which goes missing. So this is based on a Jamaat inbuilt system that has been supported through the Jamaat as well, and we've customized it to the requirements. Also for the doctors, they're able to log in and provide any support if needed, on any complex cases. So that remote management has been supported through the team that's put in that IT infrastructure. Zahir Sab, just very briefly, I know we've probably gone over time. Is that okay? Tika, I just wanted to come to you because you've been instrumental and in the forefront of raising funds for these projects, and you had the opportunity to go there, but just wanted to ask you your impressions, having been involved in getting the Majlis and to activate the Majlis and then to actually see how that has been put into sort of fruition. Wanted to get your thoughts on that, on your experiences. Jazakallah, Question Sahib. First of all, I mean, we, the members of Majlis Ansarullah UK, are really thankful to Huzur Aqdas Sayyid Allah Ta'ala bin Nasir al-Aziz for his prayers, for his guidance, that Allah Ta'ala enabled Majlis to raise funds for this beautiful project. As you very rightly said, when I went there first time, I mean, I have no words to say that this facility is, as Sadr Sahib used to say, state-of-the-art hospital. Beautiful building and wonderful machinery and staff as well. And it's a big place by the grace of Allah. And we have seen with our own eyes patients coming in, treated, and leaving the hospital. So I have really no words to say that how impressed I was to see that building, that hospital. This is a great, great honor for us, the members of Majlis Ansarullah, that we raised funds for this beautiful facility. I just want to thank, I think many people sitting here are very humble. I want to thank all of you sitting here who have participated in this project and seek blessings of Allah the Almighty. Some of yours name, as promised, are there in the lobby, on top in the rooms. I think people who donated have got photographs. It's etched in history. The reason we wanted to make this state of art was because Huzur Aqdas, when I requested him for his name, which he very graciously allowed us for the institute, he used the word ke phir laaj bhi rakhna. So that meant that he wanted us to make this a center of excellence, not only for Burkina Faso, but whole of West Africa. Sahibzada Mirza Waqas Ahmed Sahib is sitting there humbly saying that we have done little. He is instrumental in ensuring that the hospital, when we reached that state, he then built a team to procure the equipment, to ensure how it will be run, because it was going to be run from UK with local management there. So he is the chairman of Masroor Eye Institute, and under his direction, the team that he then put together, including Ukasha Badr Ahmed, who is the chief executive, on day-to-day running. I would like to mention the financial director, Nabil, who is helping us immensely. Then Musawwir Idris, in terms of who donated all the IT equipment and also the IT system which is working there. So it's a paperless thing. जिस तरह यहाँ NHS में नहीं है, बाज़ अस्पतालों में कि पेपर की आप ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, एक डॉक्टर कुछ करता है, दूसरा देख सकता है. That is the case there. ये यहाँ बैठ के देख सकते हैं. So these people have worked very hard, and I'm very grateful because without Mia Saab's assistance, I always say building बनाना आसान काम है. कॉन्ट्रैक्टर ने बनानी होती है, आप उसकी लुक आफ्टर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, चीज़ें करते हैं, उसको equip करना. But the most important thing then is to run it. चीज़ें बनने के बाद चलती नहीं हैं, बर्बाद हो जाती हैं. So I'm very grateful to Mia Saab and his team who have played a super part and continue to play. May Allah bless them all. And Chairman Charity Walk Saab, through which all of you donate funds for our humanitarian projects, of which this is one.
And I thought that would be the last project, but we'll move on to the next project because I thought it was time for us to rest now that it's operational. So if I can just get somebody Brasi team, it's not working. If you can just move to the next. Yeah. So this, if you play this, so this is just a short video, and we're going to show the location of where we're going to be building the Masroor complex, which, as I mentioned earlier, and we'll talk about this in a bit more detail. If you just play the video, or just, yeah, that's fine. So what you're seeing... that was from a previous year, from this year. Now, if you see on the left side, if we zoom in a little bit, yeah, you can see this. This is where right adjacent to the Masroor Institute, the Masroor complex is already under development with two buildings that we're starting with, which is a general admin hospital and then a maternity wing as well. Okay, so it's up just on. I think if I'll just show a few pictures of this as well, just so people can see what this looks like. So, or what it's going to hopefully what we're planning towards. So this is the two buildings that we've already started. And if you can just flick through, yeah, that's fine. Just show everyone what it looks like, and then we'll talk about it in a bit more detail. So these buildings will be in local style. Hazur Aqdas directed that obviously the institute was state of the art, and because that was going to serve whole of West Africa, these Hazur Aqdas directed to be more in local style so that it is service oriented. Directly in terms of service oriented, this is likely to be a 33 bedded unit each, 33 beds for gynae and obstetrics, Zacha or Bacha, first phase, and the second phase, दूसरी building जो उसके सामने बन रही है, surgery and medicine. So essentially it becomes a full hospital in सारी branches के साथ, लेकिन ये कि there is space at the back, ये front पे बनेगी, जो खाली जगह आपने देखी थी, इसके पीछे प्लॉट पूरा खाली है, जिसके अंदर इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फर्दर बिल्डिंग्स इस तरह की बनेंगी, ताकि ये इस इलाके में इर्द गिर्द तकरीबन 50 मील के इलाके में कोई अस्पताल और कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो कि सर्व कर सके. ये भी इंशाल्लाह इसी लोकल मॉडल के तहत चलेगी और लोकली ही ऑपरेट होगी. Just if you just go to the last slide, I just want to the last that slide, yeah, that. So the last slide on there, just so that people can see the sort of space that we have. जो इसका नक्शा है. नक्शा जो literally the one with the, yeah, that's the one, yeah. So it's up just in terms of the future proofing in terms of what we're looking to build here. Obviously, we started with the 2 units. So we started. So that is the whole plot. It is a parallel plot to Masroor Eye Institute plot. The Masroor Eye Institute is built. अगर इसके साथ हम इसी तरह का एक और plot imagine कर लें, तो उस plot के आखिर में institute बनी हुई है, सामने सारी जगह खाली है. इसमें हमने सामने से शुरू की है, जिसमें पहली 2 buildings हैं, पहली वाली gynae obs और pediatrics, दूसरे वाली surgery and medicine. इसके पीछे जो है, we hope that we will have a full-fledged block, investigation block, जिसके अंदर रेडियोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन, स्कैन्स, सीटी स्कैन्स या एमआरआई और ब्लड की फैसिलिटीज़, पैथोलॉजी फैसिलिटीज़ सारी की सारी, एंड देन द सब स्पेशलिटीज़ आगे की तरफ से चलने के लिए, विच इन द टाइम टू कम आई एम श्योर पीपल विल कंटिन्यू टू डू दिस. सो हजूर अक़दस ने इन दोनों चीज़ों के लिए मसरूर हेल्थ केयर फाउंडेशन बनाने की इजाज़त दी है. सो नाउ मसरूर हेल्थ केयर फाउंडेशन will be looking after all the projects of Majlis Ansarullah, all humanitarian projects in Burkina Faso under the banner of Masroor Healthcare Foundation, which we are in the process of registering as a charity in the UK. It already is registered as an association in Burkina Faso, so that both can then be linked up and it can continue to serve. These will always remain and funded by Majlis Ansarullah. मैं दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ये बावजूद मसरूर हेल्थ केयर फाउंडेशन बनने के, जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है जो इनको चलाएगा, ये प्रोजेक्ट आप ही लोगों के हैं.
آپ ہی لوگ اس کو فنڈ کریں گے اور یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ لنکڈ رہے گا, اور مجلس انصار اللہ اس کے لیے انشاءاللہ حضور اقدس کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے افضال حاصل کرتی رہے گی. Jazakallah. I'll just a question for me, but before I come to that question, one thing I just forgot to mention on the Masroor Institute, I might get in trouble if I didn't mention this, but this is in terms of the doctors and the doctors that supported us as well. So Dr. Imran Masood Saab, he's been pivotal in terms of helping us procure the equipment, providing that level of intelligence and on making the right decisions, because we don't know, right? So we need to get the support from the experts within the Jamaat, and not just Imran, there's a team behind him as well with many doctors. I wouldn't want to mention everyone, I might miss someone, but I'll just mention Dr. Imran Saab, and he's actually going out there again in November with his clinical team to provide some additional training as well. How on earth I can forget? I forgot myself, the main people. So Mizab, just the projects don't stop here. It was mentioned earlier about orphanage as well. Just some thought process behind why an orphanage, and maybe what the plans or proposed plans may be. Assalamu alaikum. Hello. Orphanage, I think it's another project. So जिसको हम जैसे हमें सबको पता है, हम जब जितने मुसलमान हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश है, इस बचपन है सारा यतीमी में गुजरा. वालिद आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात हुई, वालदा भी छोटी उम्र में थे, फौत हो गए. तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस से हमें ये पता लगता है कि यतीम की परवरिश का कितना बड़ा और कितना अहम काम है. और क्या कहते हैं, यतीम अल्लाह ताला पालने वाला है, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में यह है कि यतीम की परवरिश करने वाला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन दोनों साथ साथ होंगे. तो इस लिहाज से क्या कहते हैं, यतीम जो क्योंकि जो परवरिश माँ बाप कर सकते हैं, जिस सेंसिटिविटी के साथ, हसासियत के साथ माँ बाप ख्याल रख सकते हैं, कोई भी नहीं रख सकता. तो यतामा के लिए जमात में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और फंड्स कायम है. यतामा फ़ंड कायम है जिसके लिए यतामा की परवरिश के लिए जमात में लोग चंदा देते हैं और उनका ख्याल रखने के लिए कुछ स्कीम्स चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं. तो एक मीटिंग में नेशनल आमला मीटिंग में ही फैसला हुआ कि सर साहब की तरफ से इंसारुल्लाह की तरफ से कोई और प्रोजेक्ट भी इंसारुल्लाह चला सकती है, चूँकि हमारा काम अलग फल से बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो आगे से आगे हमें मज़ीद से मज़ीद काम करते रहना चाहिए. तो एक सेम में ये बात आई कि यतामा की परवरिश जो है ना, स्पेशली ख़ास तौर पे गरीब ममालिक में जहाँ पे बहुत बुरे हालात होते हैं, बल्कि अमीर ममालिक में भी यतामा की जो परवरिश है और ये जो केयर होम्स हैं या फॉस्टर होम्स हैं, ये जो होते हैं, उनके बड़े बड़े दर्दनाक वाक़यात और किस्से हैं. बग़ैर माँ बाप की परवरिश किसी की हो तो बहुत ही तकलीफ़ दह चीज़ है. तो यतीम की परवरिश के बारे में तो इस्लामी तालीम, खुलफ़ाए हमदियत की हदायत, जमाती निज़ाम, तो इसके लिए हमने कहा कि हम भी अगर कोशिश कर सकते हैं कुछ करने की. लेकिन इसमें मुस्तकिल ये था कि हज़रत साहब, चूँकि यतीम की परवरिश कहाँ जहाँ सवाब है, वहाँ अगर आप यतीम की ज़िम्मेदारी ले लें और खुदा न खास्ता उस ज़िम्मेदारी को सही तरह अदा नहीं कर सके तो उसका गुनहगार होंगे. तो इस लिहाज से हज़रत साहब ने इसकी जो जितने भी जो एहतियातें हैं, जो सेफ गार्ड्स हैं, उसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया था कि इसको एहतियात से प्रोजेक्ट करें. और ये इतना उस तरह आसान प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने बस कह दिया कि मैंने खोल दिया यतीम, क्योंकि खुदा न खास्ता कोई भी इस यतीम बच्चे के साथ अगर ज़िम्मेदारी हमने ली और वाक़या कुछ भी ऐसा हो गया जो दुख तकलीफ़ दे होगा, तो हम ज़िम्मेदार हैं फिर. तो इस लिहाज से मुख्तलिफ ममालिक के बारे में भी हुज़ूर ने फरमाया कि वहाँ पे कुछ ऑर्फनेजेस या यतीम खाने चल रहे हैं, तो आप वो भी देखें, विज़िट करें उसको. हमने यहाँ पे भी एक टीम बनाई जो UK के में मुख्तलिफ जो ऑर्फनेजेस थे जो चल रहे थे, उनके साथ बातचीत वो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे चलता है काम. लेकिन काम बहुत ही मुश्किल काम है. इसके लिए एक बहुत ही दर्दमंद दिल और एक सिस्टम, एक निज़ाम चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करते रहें कि हम किसी तरह इस अंसारुल्लाह में इस प्रोजेक्ट को या अगर ये प्रोजेक्ट अगर हम नहीं भी मतलब करने की कोशिश पूरी अलग फल से है, लेकिन एक चीज़ की जो हम जब तक हमारा प्रोजेक्ट हम किसी स्टेज से स्टार्ट नहीं कर लेते बड़े लेवल पे, तब तक हम ये कहते हैं कि जो यतामा फ़ंड में यतामा के लिए अगर मजलिस अंसारुल्लाह के अंडर भी इंतज़ाम है, तो वो अपने डोनेशंस वगैरह जमा कराएं जो हम यतामा फ़ंड में, जो मरकज़ी यतामा फ़ंड है उसमें जमा करा देंगे, या जिस मुल्क में हमने यतामा को सपोर्ट करना है उस मुल्क में वो पैसा दे देंगे. लेकिन यहाँ पे
جب ہم اپنے وزٹ پہ گئے برکینا فاسو تو ایک اور آئیڈیا یہ آیا کہ غربت بہت زیادہ ہے نا بعض غریب ممالک میں، تو کچھ گھر یتامہ کے لیے ایسے لوگ جو بیوگان اور یتیم ہیں ان کے لیے 5 گھر مسرورہ انسٹیٹیوٹ کے ہی ایک جگہ پہ جماعت میں زمین دی کہ اگر آپ نے یہاں بنانے ہیں تو بنا لیں. اس میں یہ ہے کہ مسرورہ انسٹیٹیوٹ کا جو کمپلیکس ہے وہ باغ احمد کہلاتا ہے جگہ نا، تو اس میں ان کا جلسہ ہوتا ہے، اس میں ان کا جامعہ ہے حدیقۃ المبشرین، ایک جامعہ ہے جس میں معلمین ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ہے، ساتھ ان کا جلسہ ہے، ساتھ ہمارا مسرورہ انسٹیٹیوٹ ہے. مسرورہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک ہم ہاسپٹل، جیسے سر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا ہے، ہاسپٹل بنا رہے ہیں. فرسٹ پہلے اس کے میں گائنی کے اب دیکھیں گائنی کا ہسپتال کا مجلس انصاراللہ سے کیا تعلق ہے، لیکن جب ہم نے مسرورہ انسٹیٹیوٹ بنایا کیونکہ افریقن بعض ممالک میں سورج کی ریزز کی وجہ سے یا ڈسٹ کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری بہت زیادہ، بہت جو ڈاکٹر عمران صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض چھوٹی چھوٹی انفیکشن سے ساری زندگی کے لیے نظر ضائع ہو جاتی ہے. بلکہ خدا تعالیٰ کے بعض فضل ہم نے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹر عمران صاحب جہاں گئے ہیں تو صرف ایک اینٹی بایوٹک دینی تھی، اور اگر وہ نہ دیتے 2 ہفتے تک تو ہو سکتا تھا اس کی نظر ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے، ایٹ لیسٹ 90% نظر کا لاس ہو جانا تھا. تو اس کے ساتھ جب ہم نے وہ کام کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں گائنی کی سہولت جو ہے نا، جو بچہ ماں کی اور بچوں کی پیدائش دوران برتھ جو ہوتا ہے نا، جو ڈلیوری کے دوران وہ وفات ہو جاتی ہے اکثر. ابھی ہم لوگوں کو تو یہاں پہ اندازہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہیں کمپلیکیشنز، لیکن یہاں پہ سہولتیں ہیں، آپریشن ہو جاتا ہے اور مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ ہم ایک چھوٹا گائنی ونگ کھول دیں تو فیسلٹیز دے دیں، ڈاکٹرز کو بھی ہم ہائر کر لیں تو اس کے لیے لوگوں کی سہولت ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے اس میں بھی جب شروع میں انیشیلی جب ڈسکس ہوا تو جو حسن شہید نے ہمیں معاملہ پیش کیا تو لگ رہا تھا شاید اجازت شاید نہ ہو، لیکن حسن نے فرمایا کہ میں کر لیں نا اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین بے شک آپ. میں نے کہا اس پہ بھی حضور نے گائنی ونگ کی اجازت جو دی تھی اس کا کچھ بتا دیں تھوڑا سا پھر میں باقی. جی گائنی کی اجازت بھی حج صاحب نے دی، کیونکہ شروع میں جب یہ مسرورہ انسٹیٹیوٹ بن گیا تو اس کے بعد اگلے پروجیکٹ کے لیے تھا تو حج صاحب کو اس میں تھا کہ پہلے آپ کا یہ پہلے والا پروجیکٹ جو ہے یہ تو پوری طرح دھیان سے ہو جائے، دوسرا یہ کہ پھر گائنی کا پروجیکٹ جب ہے تو اس کو چلانے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی اور آپ گائنی میں کیا کام کریں گے. سیرالون میں لجنہ فنڈ کر رہی ہے پورا گائنی کا ہسپتال میرا خیال ہے، اور لیکن یہ کہ چونکہ اس کے ساتھ پھر صاحب کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے وہاں پہ انشورنس کے تھرو اس کو کور کرتی ہے انڈر 15 ایئرز آف ایج اور جو حاملہ مائیں ہیں اور بچے کی پیدائش کو، لیکن اس علاقے میں فیسلٹی کوئی نہیں ہے، کوئی فیسلٹی 50-60 میل ارد گرد کے ریڈیس میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے. تو صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے زچہ اور بچہ یونٹ آپ بنا کے شروع کر دیں. جی تو اس بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پھر ماں کے امیر صاحب سے برکینا فاسو اور سر انصاراللہ انہوں نے اور ہم نے سب نے یہ کیا کہ 5 ہم نا گھر بنا لیں گے. اس میں یہ کہ ایک تو علاقہ اپنا ہے سارا، اور اس گھر میں یہ ہوگا کہ ہم کوشش کریں گے کہ بیوگان اور یتیم بچے اس میں رہیں، اور ان بیوگان کو ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کچھ اور یتیم بچے بھی اگر ہم آپ کو دیں جن کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے یا برے حالات میں ہے کہ ان کی بھی پرورش آپ ساتھ کر لیں. تو یہ ایک ہے پروجیکٹ نا اس طرح، تو جس کو میرے خیال ہے لوکل جماعت اس کو دیکھے گی اور ان کے اخراجات وغیرہ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے مجلس انصاراللہ دیا کرے گی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے ہم دیکھیں گے کس حد تک سکسیزفل ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ طریقہ کار اللہ کے فضل سے فاسٹنگ میں کہلاتی ہے تو وہ سکسیزفل بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بس دعا کریں اس کے لیے بھی، اگر تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے تو اس کو خدا تعالیٰ خیر سے بابرکت کر دے. جو لیکن سر سب نے شروع میں زیادہ بتا دیے، کیونکہ ایک چیز بہرحال ہے کہ تعریف کر دی تھوڑی سی زیادہ، لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر کسی کام کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کی دعا شامل ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ٹیم بھی صحیح مل جاتی ہے، لوگ بھی صحیح مل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی حضرت کی طرف سے پورا منشا نہ ہو یا ریزرویشن ہو یا وہ ہو تو اس میں بہرحال وہ ہوا آپ کو جو مدد ہے نا وہ نہیں ملے گی کبھی بھی. تو اس لیے اس میں ہم بہت سوچا کہ اس میں ہمارا کریڈٹ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا فضل اس میں 99.9%، 0.1% تو بہرحال اللہ کا حکم ہے کہ تھوڑا آپ کو بھی ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں. لیکن ان سارے پروجیکٹس میں خدا تعالیٰ کا فضل، خلیفہ کی دعا اور اس کی محبت اور اس کی کیا کہتے ہیں جماعت میں شامل ہونے کے نتیجے میں یہ سب جو ٹیم آئی ہے یہ سب خلافت کی محبت میں، جماعت کی محبت میں اپنا ٹائم دے رہی ہے، کام کر رہی ہے. تو اس میں تو کمال اپنا کسی کا بھی کوئی نہیں ہے، خلافت کی برکت اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے سارے کام ہو جاتے ہیں صحیح. جزاک اللہ.
Jazakallah. I think we're just going to wrap it up, and I'll just get Sadr Sahab to say a few final words. But just for myself, just to close off, I mean, these projects are ongoing, they are extending, and importantly, they're not exclusive. It's not exclusive for me to be here involved. It's open to the Majlis, so we encourage anyone that wants to get involved or to support these initiatives to please do contact us, and in any shape or form. There is a lot individually you can learn and experience from these, and it's a very exciting sort of period, as you can see with what's been presented today. But with that, Sadr Sahab, I'll get you to just say a few final words. But one question as well, if you could sort of include that, is you've seen this project from the initial idea all the way to what is now nearly a sustainable sort of initiative in terms of the Masrur Institute. What are the key lessons that you've learned? Maybe some things that we can then consider for future projects, and also things that maybe we should have avoided, possibly as well. And then if you can close from there. Jazakallah. Jazakallah. All I would say is that no project can happen without the prayers of Huzur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Aziz and Fazl of Allah Ta'ala. I think we are very humble, however we may think that we are able to do the job or not able to do the job. If Khalifatul Masih gives you something, his blessings and his prayers are with you. What you are responsible for is to try your level best, number one. Number two, work with honesty and integrity. Number three, seek guidance and prayers. With this, I think you can overcome anything. If I look back at this project, if somebody was to say to me, this could have been done better, yes. Could have been done a bit cheaper, yes. Could it have been done quicker, yes. But I can say hand on heart that I have tried my level best with the limited knowledge and skills I had to try continuing with our team to deliver what Huzur Aqdas' vision was. Yes, going forward, we particularly have now a team, more importantly, a team with a relationship with the local Jamaat, which is extremely important. I can't stress enough. Anybody who has done a project in a different country would know that. So we have learned along the way of how to manage expectations, how to see, and how to remotely do things as well. How much you can do from here, how much you need to go there. So I hope it will hold the team in the future in good stead. In the end, I would just like to say that this is on behalf of Majlis Ansarullah. It is your donations, your prayers, whether somebody has given £2, £5, or £100,000 for a project. I would just simply humbly request, please continue to do so. I am sad to say that I think people donate through Charity Walk, 13, 14, 1,500 people maximum have these donations. चाहे वो £5 दें या £5,000 दें, that's regardless. अगर 6,000 की तजनीद में से तो आप इस तरह सोचें कि 100 रुपया भी ऑन एवरेज अगर लोग दें तो ये 6 लाख पाउंड बनते हैं और कतरा कतरा दरिया बन जाता है. So my humble request is for all the projects, these are the blessings of Hazrat Khalifatul Masih and under his directions. And I think Majlis Ansarullah is blessed. I'm not aware of any Zali Tanzeem around the world. Now I'm talking of all 3 auxiliary organizations who has been blessed with this. This is Hazur's faith in you. This is Hazur's trust in you. So I think we must live up to this, open our hearts and continue to donate what we can. That's one way you can help. The second way is which he has just mentioned. Offer yourself.
You may think that you may not be able to contribute much, whether you do IT, whether you do management, offer yourself to the team. They might be able to find. We need to train first tier, second tier, third tier. We need to train people to take over. These projects are there forever, inshallah. So लोगों को और तैयार करने की ज़रूरत है साथ साथ. So please make sure that you offer your services, those who can, to Mia Saab, to the team in the future, ताकि ये जो भी इनके ज़हन में चीज़ आती है लेके आगे की तरफ चल सकें. And I request for your prayers for the team. Jazakallah. Okay. चेयरमैन तो आप है ना बाय नेम तो आपको भी ऑफर कर सकते हैं. You are by name chairman of the project. मैंने ये बता दें. Mia Saab has just pointed out to me that my humble self has been appointed by name by Hazur Aqda Sayyidullah Ta'ala bin Asal Aziz as chairman of Masroor Healthcare Foundation. So he's saying people can offer their names to you as well. Jazakallah. Jazakumullah. Jazakumullah. Jazakallah for your kind attention. I believe the next is also a panel discussion. Somebody was saying to me, we are running late. We are not. We have time, 5 more minutes. So Kasha Saab, we had 5 more minutes. Yes. The program wasn't in front of me. So can I request Zahir Ahmed Jatoi Saab, Chairman Charity Walk, to speak on Maghribi Maashre mein Charity Walk ka musbit kirdar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Majlis Ansarullah Khilafat Ahmadiyya की बरकत से अल्लाह ताला ने मजलिस अंसारुल्लाह बरतानिया को चैरिटी वॉक फॉर पीस के प्लेटफॉर्म पर काम करने के नतीजे में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ मुतअद्दिद चैरिटीज़ के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई. अल्हम्दुलिल्लाह. गुज़श्ता सालों में बरतानिया भर के मुख्तलिफ़ शहरों में चैरिटी वॉक्स और प्री चैरिटी वॉक रिसेप्शंस मुनक़्क़द किए गए. इन प्रोग्रामों में बड़ी तादाद में गैर जमात अहबाब ने शिरकत की है, जिनमें His Majesty King के नुमाइंदों, members of parliaments, mayors, councillors और बेशुमार communities और charities के नुमाइंदों, स्कूलों के तलबा और टीचर्स, ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिसर्स और सोल्जर्स, रॉयल एयर फोर्स के ऑफिसर्स और स्काउट्स के लोग शामिल हैं. चैरिटी वॉक के इन प्रोग्रामों के ज़रिए इन प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले सैकड़ों मेहमान कराम को इस्लाम और अहमदियत का भरपूर तारफ़ कराया गया है. ऑडियो और वीडियो प्रेजेंटेशंस के लिए जमात अहमदिया की इंसानियत के लिए खिदमत जो हैं उससे इनको भी आगाह किया गया है. चैरिटी वॉक के इन प्रोग्राम्स का ज़्यादातर इनेकाद जमात की मसाजिद में किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहमान जमात से मुतारिफ़ हो सकें और उनको जमात की मसाजिद देखने का भी मौका मैसर आ सके. मोअज़्ज़ज़ सामईन, ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के अलावा बरतानिया की 600 से ज़ायद चैरिटीज़, जिनमें ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, रॉयल ब्रिटिश लीजन, समैरिटन्स, एक्शन फॉर चिल्ड्रन, सेव द चिल्ड्रन, एज यूके, अल्जाइमर सोसाइटी, ब्रिटिश रेड क्रॉस, ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल, वी आर मैकमिलन कैंसर सपोर्ट, द रॉयल मार्स्टन कैंसर चैरिटी और नेपाल अर्थक्वेक शामिल हैं. एक अंदाजे के मुताबिक अब तक होने वाले चैरिटी वॉक के इन प्रोग्राम के लिए अल्लाह ताला के बेशुमार फजलों के साथ
8.9 ملین پاؤنڈز کے فنڈز اکٹھے کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے مجلس انصاراللہ UK کو عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ مسرور آئی انسٹیٹیوٹ برکینا فاسو، مسرور جنرل ہاسپٹل برکینا فاسو، واٹر فار لائف پروگرام کے تحت واٹر ویلز اور واٹر پمپس، اور جیسا کہ میاں صاحب نے ابھی ذکر کیا، صدر صاحب نے ذکر کیا، یتامہ کی دیکھ بھال کے لیے سینٹرز کے لیے لاکھوں پاؤنڈز کے فنڈز اکٹھے کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ نے مجلس انصاراللہ کو عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا ہے کہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں چیریٹی واکس اور پری چیریٹی ریسیپشنز کی تقریب منعقد ہوئیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں غیر از جماعت احباب نے اس میں شرکت کی۔ ان معزز مہمانوں نے مجلس انصاراللہ برطانیہ کی ان مساعی کو خوبصورت جذبات اور دلکش الفاظ سے سراہا ہے۔ محدود وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان تمام تاثرات کو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے، لیکن وقت کی مناسبت سے چند مہمانوں کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کچھ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہاں رہنے والی چیریٹیز ہیں، کمیونٹیز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے بارے میں کیسے جذبات اور کیسے خیالات رکھتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے یہاں مسجد بیت الفتوح کے اسی ہال میں کوئنز پلیٹینم جوبلی کا فنکشن منعقد کیا گیا تھا۔ چیریٹی واک کے اس پروگرام میں سینکڑوں مہمانوں نے شرکت کی تھی۔ جماعت کے بھرپور تعارف کے ساتھ ساتھ مسجد بیت الفتوح کے ٹورز بھی کرائے گئے تھے۔ ان معزز مہمانوں میں ہر میجسٹی کوئن، اور اب اسے کہہ سکتے ہیں کنگز کے نمائندے، اور اس وقت کیونکہ کوئن زندہ تھیں، ان کی ایک نمائندہ مسز لن کوپرس، جو کہ ہائی شیرف گریٹر لنڈن ہیں، نے بھی شرکت کی تھی۔ اپنی تقریر میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے چیریٹی واک کی مساعی کو بہت سراہا اور کہا کہ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے، جس میں بہت سی چیریٹیز اور کمیونٹیز اور ملٹری اور رائل ایئر فورس کے نمائندے شامل ہیں، کوئن کی پلاٹینم جوبلی منا رہے ہیں۔ ایک اور مہمان برٹش رائل نیوی کے وائس ایڈمرل فل ہیلی، جو کہ CB اور MBE ہیں، نے اپنی تقریر میں کہا، میں جانتا ہوں کہ برطانیہ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز کی بھی خدمت کر رہا ہے۔ در حقیقت آپ کی کمیونٹی کا ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز کی خدمت میں بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور مہمان اسسٹنٹ کمشنر لنڈن فائر بریگیڈ مسٹر نکولس ڈیوس نے اپنے تاثرات کچھ اس طرح بیان کیے، کہا، آج یہاں آپ کے اس فنکشن میں شامل ہونا میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 2016 میں جب مسجد کے فرنٹ حصے کو آگ لگی تھی تو میں اس ٹیم میں شامل تھا، آگ بجھانے والی جو ٹیم تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بہت پیاری مسجد اب تعمیر کی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور مہمان جو کہ رائل برٹش لیجن کے ڈائریکٹر بھی ہیں، اینڈی ٹیلر، انہوں نے اپنی تقریر میں اپنے جذبات کا کچھ اس طرح اظہار کیا، نہ صرف کہ آپ نے پوپی اپیل کے لیے 1000 کے قریب رضاکار فراہم کیے، بلکہ 9 لاکھ سے زائد کی رقم بھی اکٹھی کرنے میں ہماری مدد کی، جو کہ ایک بہت حیران کن ہے۔ آپ کے رضاکار پوپی اپیل کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ معزز سامعین، یہ مہمان اس دن خاکسار کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور میرے سے انہوں نے کافی باتیں بھی کیں، اور پورا وقت وہ مسجد کی خوبصورتی اور جماعت کی ہاسپٹیلٹی کی تعریف کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ اسی طرح ہمارے ایک مہمان جو کہ میٹروپولیٹن پولیس کے ڈپٹی اسسٹنٹ کمشنر ہیں، مسٹر سٹورٹ کنڈی، نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنی تقریر میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوا ہوں۔ یہ ایک بے مثال پروگرام ہے اور میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس جیسا پروگرام اپنی زندگی میں دیکھ سکوں۔ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
ابھی آپ نے ویڈیو پریزنٹیشن کے ذریعے جو دکھایا ہے اور جس طرح سے آپ چیریٹیز کی مدد کر رہے ہیں اور ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں، غریبوں اور ضرورت مندوں اور بے گھر لوگوں کی نہ صرف برطانیہ میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ان کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے موٹو لو فار آل ہیٹڈ فار نن سے ہم بہت متاثر ہیں۔ چیریٹی واک کے اسی ایونٹ میں شامل ہونے والے رائل نیوی کے اسسٹنٹ چیف آف سٹاف اور چیف نیول لاجسٹک آفیسر ریئر ایڈمرل اینڈی کائٹ نے بھی شرکت کی اور اپنے جذبات کا اظہار ان خوبصورت الفاظ میں کیا۔ کوئن جوبلی کے اس پروگرام میں ہم سب کی شرکت ہمارے لیے ایک بے مثال موقع ہے۔ آپ کی چیریٹی واک فار پیس ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح سے برطانیہ کی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے امن، محبت اور احترام سے کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آپ نے 600 سے زائد چیریٹیز کے لیے کام کیا ہے اور ان کی مدد کی ہے۔ آپ کی رائل برٹش لیجن کے ساتھ مل کر بھی آپ رائل برٹش لیجن کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس چیریٹیز کا تعلق ہمارے ریٹائرڈ فوجیوں اور ان کی فیملی سے ہے۔ آپ نے ان کے لیے 7 لاکھ پاؤنڈ کے فنڈز بھی اکٹھے کیے ہیں۔ آپ نے پوپی اپیل کا لانچ بھی اسی مسجد سے کیا تھا۔ ہم اس کے لیے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ معزز سامعین، یقیناً آپ نے، اور انہوں نے آگے مزید کہا کہ یقیناً آپ اپنے خلیفہ کی رہنمائی میں ان کی اس ہدایت کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کی خدمت اور اسے وفاداری آپ کا فرض ہے پر بخوبی عمل کر رہے ہیں اور اسے اپنی عملی زندگیوں کا حصہ بنائے ہوئے ہیں۔ معزز سامعین، ہم سب غلامان خلافت احمدیہ اپنے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی دعاؤں اور رہنمائی کے لیے ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی دعاؤں کی برکت سے چیریٹی واک فار پیس مجلس انصار اللہ برطانیہ کا ہر دل عزیز پروگرام بن چکا ہے۔ لاکھوں پاؤنڈز کے احتیاط اکٹھے کرنے کی توفیق بھی حضور انور کی دعاؤں سے حاصل ہوئی ہے۔ ہماری تمام کامیابیوں کا دار و مدار حضور اقدس کی دعاؤں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کو صحت و سلامتی والی دراز عمر سے نوازے اور ہر آن خلافت احمدیہ کی حفاظت فرماتا رہے، آمین۔ خاکسار اس موقع پر محترم صدر صاحب مجلس انصار اللہ برطانیہ کی مسلسل رہنمائی اور مدد کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زعماء اعلیٰ، ریجنل ناظمین، زعماء اکرام اور تمام انصار جنہوں نے دن رات اپنی دعاؤں سے اور محنت سے ان پروگراموں کو کامیاب کرنے میں چیریٹی واک فار پیس کی مدد کی، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ اپنی گزارشات کے اختتام پر خاکسار چیریٹی واک فار پیس کی سینٹرل کمیٹی کے تمام ممبران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری اس کمیٹی کے وائس چیئرمین رفیع بھٹی صاحب، جو کہ چیریٹی واک کے روح رواں ہیں، نے بہت محنت کی ہے ان پروگراموں کے لیے تمام ریجنز میں چیریٹی واک کے نیٹ ورک کو قائم کرنے میں اور اسے مضبوط اور فعال بنانے میں۔ اسی طرح ہمارے دوست مبشر صدیقی صاحب نے بھی، جو کہ چیریٹیز سے رابطوں کے کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری مدد کرتے ہیں، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب دوستوں کو جزائے خیر سے نوازے۔ پوپی اپیل فنڈ ریزنگ کیمپین جو ہے، جو ہم ہر سال کرتے ہیں اور ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑے فنڈز اکٹھے کر کے ہم رائل برٹش لیجن کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے انچارج بھی مبشر صدیقی صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ سب کو یاد ہوگا کہ 9 لاکھ سے زائد کے فنڈز اکٹھے کیے گئے تھے۔ آپ سب کی خدمت میں ان رضاکاروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ، احسن اللہ۔ I would request Rafi Bhatti Saab to kindly take over. Bhatti Saab, if you allow me, can I request participation of another member I've just seen in the panel discussion? I wasn't aware that Amir Saab would be joining us today, but I think on behalf of Ansar, he is one of those who has organized lots of charity walks himself and in my memory taken part in almost all of them.
physically himself to join this panel discussion as well. That okay? Thank you. Amisa, please. And you can call the rest. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This session at today's Majlis Ansarullah UK's annual Ijtema provides a platform for questions to be asked of senior office bearers of Majlis Ansarullah UK and humbly Amir Sahib UK regarding the positive effects of charity work for peace on Western society. Alhamdulillah, we have Amir Sahib, respected Amir Sahib with us, Dr. Ijazur Rahman Sahib, Sadr Majlis, Zahir Ahmed Jatoi Sahib, Naib Sadr Awal and Chairman, Charity Walk for Peace, Chaudhry Abdul Manan Azhar Sahib, Qaid Sahib Mal for Majlis Ansarullah, and Mubashir Siddiqui Sahib, Vice Chairman for Charities, Charity Walk for Peace. Let us first start with a presentation which looks back to the major activities of Charity Walk for Peace in engaging the wider public and its activities. This presentation will include a video which was prepared and played at the Queen's Platinum Jubilee. Charity Walk for Peace is an initiative of Majlis Ansarullah UK. A look back over a few months of the efforts of our Ansar brothers. On the 26th of May 2022, Charity Walk for Peace hosted the Queen's Platinum Jubilee Thanksgiving Dinner. Thank you, dear and most respected friends, for attending Her Majesty's Platinum Jubilee Thanksgiving Dinner, organised today by Charity Walk for Peace, an Ahmadiyya Muslim Elders Association UK initiative. For more than 100 years, the Ahmadiyya Muslim community has been leading a peaceful revival of Islam. From the time it was founded in India in 1889, it has enjoyed an unrivaled record for peace and for its efforts to build cohesive societies. The Ahmadiyya Muslim Elders Association UK is one of the subsidiary organizations of the Ahmadiyya Muslim community, established in Qadian, India in 1889. The UK chapter was established in 1913. Charity Walk for Peace is focused on humanitarian efforts here in the UK. The community has now established in over 200 countries. Our community's motto is love for all, hatred for none. We believe that the founder of our community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, is the promised Messiah, may peace be upon him, a prophet to unite mankind in the latter days. We are Muslims who thrive to bring communities together, and our two primary obligations are to fulfill the rights of God, to fulfill the rights of His creation. The promised Messiah said, "Treat all the creation of God with such deep love as though they are your close family members. Treat mankind in the same way that a mother treats her child. This is the way you should be, and not that you help someone only so that you can attain benefit later or take a favor in return." We are a community that stands for education, integration, and interfaith peace. We welcome all to visit our mosques, as well as our numerous seminars and events that bring people together to understand more about each other. We are also committed to helping others, engaging local communities, and working for the common good. On this, we have a long history of raising millions of pounds for UK-registered charities through Charity Walk for Peace. We are currently sitting in one of the halls within the Baitul Futuh Mosque complex. This mosque, the previous site of a dairy factory, is the largest mosque in Western Europe and can accommodate 10,000 worshippers. We hope that you will enjoy the mosque tours
arranged for you later this evening. This is the new refurbished artist's impression of the front of the mosque complex. This is the view as you arrived in the mosque car park. The first mosque in London, which was inaugurated on October the 23rd, 1926, with a cost of £6,223. The construction of the mosque and land was financed entirely by the donations of Ahmadi Muslim women in Qadian, India. The Fazl Mosque premises are in Wandsworth and were the home of our current Caliph, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, until the central headquarters relocated to Tilford, Surrey in April 2019. The Mubarak Mosque, Islamabad, Tilford in Surrey. The current international headquarters of the community and home to His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmed, the Caliph and head of the worldwide community. We believe and revere each and every prophet of God, including Adam, Abraham, Moses, Krishna, Jesus and Muhammad, peace be upon them all. The founder of our community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, may peace be upon him, said, "My purpose, yearning and heartfelt desire." This was just a brief understanding of what we actually offer as some information to our guests who arrive and don't know much about the community. Over the years, as the guidance of Sadr Sahab slowly and surely working with the communities, they're asking us more and more questions and becoming more and more associated with us. My first question is to respected Sadr Sahib. Sadr Sahib, please could you share with us the reasoning for the setup of a separate charity within the framework of Majlis Ansarullah, namely Charity Walk for Peace? Jazakallah. I think in 2016, Hazur Aqdas very graciously guided Majlis Ansarullah in a mulaqat, and he spent over half an hour giving his guidance regarding charity walk. I think with those blessings and the views that he had to make it external facing, so that it is also a source of silent tabligh. Previously, our charity walk website used to have Hazur Aqdas's photograph there and the direct, Friday sermon or Jamaat things there. And Hazur Aqdas very graciously guided through that there are various ways of doing tabligh. So this is the way that you can do silent tabligh. And I didn't realize at that time, honestly, that what impact it would have in the coming years with that guidance. We used to have, I remember, Mubashir Siddiqui Sahab would remember 10, 20, 50 external guests coming, and we would think that that's great. So after 2016, the first walk had 500, next had 1,000. The walk after that, 2,000 local people. We reached 2,500 external local people joining us, more than our own members. And when we used to, give speeches, we used to introduce the Jamaat, we used to give the concept of Islam, Ahmadiyyat, and the teachings of Islam. The blessings of following the guidance that Hazur did, we don't need to do that anymore. We don't need to give our teachings. The MPs, the councillor, the mayors, they come and they talk about the peaceful teachings of Islam. They talk about what is there. So I think it is the blessing of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Asil Aziz and his guidance and prayers which has led to this. Otherwise, this thing couldn't be man-made. You can't have this success by individuals and your own planning and stuff. It is a miracle. It is the prayers which leads to this. And if you allow me, I'll ask Amir Saab, who has been at it for a very long time, in Khalifatul Masih Rabi's time, that how this original concept of a charity walk came through with Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimullah. Assalamu alaikum. So as I was sitting here, I was reminiscing on where we started and how we started all this. I don't exactly remember the year, but it was probably 1985, was it? 1985 was the first marathon walk. And the concept that Hazur Khalifatul Masih Rabi Rahimullah had was that
there were multiple purposes to hold this walk. Firstly, he thought that it would be good for the health of the community. So he not only Khuddam, Itfal, Ansar and Lajna. The first walk was for the whole Jamaat. Secondly, the idea was that we would go through various areas and people would be able to see Muslims doing something positive and raising funds. So, we went through all of the English countryside. Now, the first marathon walk that we had, we took out an unreasonable challenge. We decided to come from 4 different directions. So 26 miles from 4 different directions we came into Islamabad. And the ladies also joined within Islamabad. They had their walk within Islamabad. And it was a big challenge, but alhamdulillah, we managed to do it. Now, at that event, we raised £1,500 for charities. And Hazur Anwar in his final address said, today we are raising 1,500, but inshallah time will come and we'll raise millions from this. And alhamdulillah, we have already in our lifetime seen that time. But part of the thing that as this thing has developed, as Sadasab mentioned, is that it has a very different aspect that's been included into this marathon walk. That is how, in this country in particular, one of the things that attracts people is charitable work. And there's nothing better if you want to introduce yourselves to say we are doing this charitable work. That is the thing that attracts people in this country. So I think Hazur Anwar trying to introduce this out-facing event instead of just doing it internally was inspired and futuristic. And, we can already see, I have attended almost all of the marathon walks during Khuddam Lamdiyar and all in Ansarullah. The large number of people who now join in and feel part of the community is incredible. And the message that they take with them is such a positive message that by the grace of Allah, it has transformed the image of the Jamaat with the people of this country. During I thought you were going to show that during the Queen's Centenary, we actually held this event at the Tower of London. And during that, we were right in the heart of London. And Boris Johnson and other ministers actually attended that function. And we were able to raise a large amount of money for the Queen's Jubilee Fund. So we raised 150,000, which was matched by the government, so 300,000 pounds went to the Queen's Jubilee Fund. And I remember here on this platform, Dominic Greaves came and various other dignitaries came, and they were so impressed with the work that the Majlis Ansarullah was doing in this respect that they continued to talk highly of the work that the Jamaat and the auxiliary organizations are doing by the grace of Allah. As a result, it also created a contact with the palace. And resulting from that, myself and a couple of other people were actually invited by the Queen to come and see her. And that made the connection at the highest level where the royal family, by the grace of Allah, was introduced to the Jamaat through this very event, by the grace of Allah. And today, even our current king, he also knows the Jamaat, by the grace of Allah, very well, as a result of this. And these are the blessings or the foresight of Khulafa. When they start something, then we see how Allah blesses them. Jazakallah Amisa for that insight. We're very honored for you to have joined us today. My next question is to respected Zahir Sahib. Zahir Sahib, you've served as chairman Charity Walk for many years. And under your humble leadership, Charity Walk for Peace have organized a huge number of events for humanitarian and community benefits. Could you please identify one or two inspirational moments which you feel are testament to our positive impact towards Western society?
جزاک اللہ اردو میں بھی ضرور بول لیں تاکہ دوست سمجھ لیں سارے ہیں. مکس استعمال کریں. بھٹی صاحب میں جیسا صدر صاحب نے فرمایا میں ابھی اردو میں بات کروں گا. Can I just, I just want to share, because they said Urdu, I just want to share something with you, which I thought would bring some light moment to this majlis. So a lot of people who've seen me on MTA have also always seen me speak in English. So sometimes it happens that some elderly people come from Pakistan, so they've only seen me. So think, he's an Englishman, he doesn't understand any Urdu, right? So they pick a few words in English and they rehearse it and they come to my office and they speak to me with those 2 or 3 words. So I enjoy I allowed them to speak. And then in Thet Punjabi, I said to Gonda Sahab, Athana zara ek minute. Right? And they look at my face, you speak Punjabi? So I just wanted to share that funny moment with you. Jazakallah Amir Sahab. جی جزاک اللہ امیر صاحب. سو ایک بات جس سے میں ریئلی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. 2016 اینڈ 2017 ہماری جو 2 چیریٹی واکس ہیں یہ ایسٹ لنڈن میں ہوئی تھی. جیسا کہ صدر صاحب نے ابھی کہا کہ ہماری خواہش ہوتی تھی کہ باہر سے لوگ اس میں شامل ہوں. ہمارے تو ہوتے ہی تھے. اور جیسا کہ امیر صاحب نے نیوہم میں امیر صاحب اس وقت بس معجزہ ہی ہے کہ آل آف سڈن جو ہماری 2016 کی واک تھی اس میں 500 سے زائد دوسرے لوگوں نے شامل کی, جس میں چیریٹیز کے لوگ بھی تھے, گیسٹ بھی تھے. تو ایسے جیسے کہ خواب پورا ہو گیا سمجھے نا. 2017 میں یہی تعداد 1000 سے بڑھ گئی. اور 2018 جو رنی میٹ کی واک ہے اس میں ہمارے لوگ کم تھے اور مہمان زیادہ تھے. ہماری اپنی تعداد 1800 تھی, مہمانوں کی تعداد 2200 سم تھنگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں کہ کس طرح. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ میراتھن واک جو لوگ آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو میراتھن واک کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے صفدر علی صاحب بیٹھے, عمران علی صفدر علی صاحب کے والد صاحب میاں صاحب, ان کی اخبار میں خبر چھپی تھی کہ انہوں نے گھر گھر جا کے نا لوگوں سے پیسے جمع کیے تھے. پتہ نہیں 350-400 لوگوں کو انہوں نے, اور وہ ایک اور تبلیغ کا ذریعہ بن گیا. اور اس لحاظ سے مجھے خود اپنے ایشو سے بھی پتا ہے کہ جب میں یہ میراتھن واکس میں لیتا ہوں, میں مختلف ہمارے جو ہیں پروفیشنلز ان کو لکھتا ہوں تو وہ یاد رکھتے ہیں, اگلے سال پوچھتے ہیں کہ کیا بنا اس کا. تو یہ ایک اور تبلیغ کا یہ جو ہے نا سلسلہ چل پڑتا ہے. جی امیر صاحب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑے شوق سے وہ پیسے وہ چینج جتنا بھی ہوتا ہے وہ میاں صفدر علی صاحب مرحوم انشاءاللہ آیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے نہیں ایسے نہیں جمع کرانے, میں نے وہاں جا کے آن دا ڈے جمع کرانے ہیں. دوسرا امیر صاحب جو ایک میرے لیے تو بہت بڑا وہ دن تھا جب صدر صاحب نے ہمیں 1 ملین پاؤنڈ کا ٹارگٹ دیا. دیٹ واز اے بگ ٹارگٹ. مجھے یاد ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے قائد مال صاحب, تو ہم روزانہ مانیٹر کرتے تھے آج کتنے ہو گئے, آج کتنے ہو گئے. ایک دن باقی رہ گیا تھا اور ہمارا تقریباً 900 سم تھنگ اکٹھا ہوا تھا. تقریباً 50-60,000 شارٹ تھے اس وقت. وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ میاں کچھ کر دے ہیلپ. ہم دعائیں کر رہے ہیں, میں بھی دعائیں سارے لکھتے تھے, حضرت صاحب کو بھی لکھ رہے تھے ہم. اگلے دن جس دن واک تھی میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا یار کچھ پیسے پوسے آئے ہیں, پتہ کرائیں تو 10 ریجنز میں. تو یہ کہتے ہیں 1 ملین پاؤنڈ ہو گیا. سو مطلب وہ اتنی اس وقت وہ خوشی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹارگٹ صدر صاحب نے دیا. اور حضور, کیونکہ ہم سب لکھتے تھے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے, اور حضور کی دعاؤں سے کہاں ہم جیسا آپ نے کہا 1500 اور کہاں وہ پہلی دفعہ ہمارا 1 ملین پاؤنڈ. جی ایگزیکٹلی. جزاک اللہ. Jazakallah, Chairman Saab. We got a lot of inspiration from the way you work with us and tell us how to work in a most dignified way. Jazakallah. Mubashir Siddiqui Saab, we're short of time.
but you have served, mashallah, in many capacities. Now you're serving as vice chair and also looking after the charities that we support. Almost 620 charities, in fact, above 620 charities we have already supported by the grace of Allah. Can I ask you to share a few points which demonstrate the effective and positive results of the work which has been done for the wider community? Okay, Jazakallah Rafi Sahab, you mentioned the positive effect in the society. Amir Sahab is here. We had the discussion in Parliament early this month. Although they was talking about the persecution of Jamaat Ahmadiyya, and 19 members, they took part in that discussion, and I was sitting right behind Amir Sahab as a visitor. And almost every MP mentioned the Walk for Peace, the project we're doing, the Jamaat, the project they're doing, so it is one of the blessings by the grace of Allah. Sadr Sahab ne, I think, 4 साल पहले हमें बताया कि ठीक है आप बड़ी चैरिटी की तो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो छोटी चैरिटीज़ जो हैं, लोकल स्कूल्स जो हैं, इनको भी आप दें, क्योंकि गवर्नमेंट की कट की वजह से ये काफ़ी सफ़र करते हैं. तो फिर हमने उस पर तवज्जो दी, जैसे कि आपने बताया कि 620 चैरिटीज़ जो हैं वो हम सपोर्ट करते हैं. तो उसमें उनके बेशुमार जो उन्होंने कंप्यूटर ख़रीदना है, कोई जिम के लिए चीज़ें ख़रीदनी हैं, जो बेशुमार होमलेस चैरिटीज़ जो हैं वो करते हैं, अपने ट्रिप अरेंज करते हैं. तो अल्लाह ताला के फजल से इस चैरिटी वॉक फॉर पीस से जो ये है वो हम उनकी हेल्प करते हैं. और ये फिर सारे लोग, जैसे चेयरमैन साहब ने भी बताया था कि ये सारे हमारे प्रोग्रामों में फिर वो आते हैं. पॉपी अपील का चेयरमैन साहब ने जिक्र किया, आपको याद होगा, आप रफ़ी साहब के आज से 10 साल से तकरीबन हम पॉपी अपील कर रहे हैं. तो हम जाते थे इनके हेड ऑफिस टू हैव अ मीटिंग विद देम. So normally Rafi Sahab and myself, so we normally used to go to Barrow High Street because they got a headquarters there. And they never used to entertain us really. You know, normally we used to go and the local poppy organizer and वो हमें बस बातें करके टरका देते थे. लेकिन अब अल्लाह ताला का फजल ये है कि पिछले 3 या 4 साल से हज साहब की दुआओं से, सदर साहब की गाइडेंस से अब ये हालत है कि उनकी टॉप मैनेजमेंट टीम जो है, टॉप मैनेजमेंट, द हेड ऑफ पॉपी अपील यूके और द डायरेक्टर जो एंडी वाइट जिसका जिक्र किया है, वो अब हमारे पास आते हैं इस मस्जिद में. अभी रिसेंटली आई थिंक 3 वीक पहले हमने यहाँ उनके साथ मीटिंग की और वो अब कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है. अल्लाह ताला के फजल से आप सब भाइयों की मदद से 1000 से ज़ायद मेंबरान ने 2 वीक की जो पॉपी अपील है और ये जो अभी आ रही है इस महीने के आखिर में, उसमें हम ठंड में, बारिश में, सुपर स्टोर पे खड़े होके, स्टेशनों पे खड़े होके, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये है कि हम लंदन में स्पेशली और लंदन से बाहर भी ये जो स्टेशंस और इस पे ट्यूब पे हम ये हमारी प्रेजेंस होती है, लाखों बंदे जो हैं ये रोज़ इस पे ट्रैवल करते हैं और उनका जो इम्प्रेशन होते हैं कि जो मुसलमान हम खड़े हैं चैरिटी वॉक फॉर पीस की और ब्राउन फेसेस जो हम खड़े हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से एक साइलेंट तबलीग है. तो मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से एक ख़बर ये भी है कि अब हमें ऑफिशियली, एंड वी आर द ओनली कम्युनिटी that we are officially a partner of Royal British Legion, Poppy Appeal. So जो dual branding है उसमें रॉयल ब्रिटिश लीजन का लोगो है और साथ चैरिटी वॉक फॉर पीस का प्रोजेक्ट. तो जहाँ भी हमारे कलेक्शन पॉइंट होंगे अल्लाह ताला के फजल से, और वो अब एक रिसेंटली थर्सडे को हमारी मीटिंग है कि अब रॉयल नेवल और मरीन उनकी चैरिटी ने हमें लिखा है चेयरमैन साहब को कि हमें आपकी ज़रूरत है. आप भी सोचिए अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फिर ये लोग आते हैं और फिर ये पैगाम जो है, ये एक खामोश तबलीग जो है, ये हमारे दोस्तों तक पहुंचती है. मैं एक छोटा सा जिक्र कर दूं.
یہ اس کے ایک اور جو چیریٹی واک کا بہت اچھا مطلب کہ اسپیکٹ ہے، ہمیں جلسہ سالانہ کے لیے کچھ مشکلات ہو رہی تھی کاؤنٹی کونسل کے ساتھ، تو میں نے سر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ایک چیریٹی واک آپ ہیمشائر میں کر دیں. ادھر جب کی تو اکثر جو لوگ اس میں شامل ہوئے وہ لوکلز تھے، اور ڈیمین ہائنڈ جو وہاں کا ایم پی تھا وہ اپنی ساری فیملی بچوں کو لے کے آیا اور میرے ساتھ چلا، اور اس نے اتنی تعریف کی جماعت کی، اور جتنے بھی لوگ مطلب کہ شامل ہوئے سب نے کھل کے تعریف کی. تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اثر کتنا زیادہ سوسائٹی کے اوپر ہو رہا ہے. اور اس کا اللہ کے فضل سے جیسے آپ نے بتایا پارلیمنٹ میں ہمارے بہت بڑا گروپ ہے یو کے پارلیمنٹیرینز کا، جو ہماری اے پی پی جی گروپ ہے، اس میں ہر ایک جو ہے نا وہ اس چیز کی تعریف کرتا ہے. سو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس واک. Jazakallah, Mirza. Just a couple of more questions. Azam Manan Sahab, you have served Majlis Ansarullah for many years. You are Qaid Mal. Within Charity Walk for Peace specifically, could you share with our respected brothers the amazing sense of sacrifice when it comes to Majlis Ansarullah and Charity Walk for Peace projects? Bismillahirrahmanirrahim. بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہوسٹ صاحب نے فرمایا کہ میں قائد مال بھی ہوں، تو میں اس ریفرنس سے زیادہ بات کروں گا کہ جو آپ کی ڈونیشن آپ دیتے ہیں، ہم ان کو کہاں خرچ کرتے ہیں، کتنے پروجیکٹ جو ہیں جس سے ہم نے ان کو کامیاب طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور کتنے پروجیکٹ آن لائیو ہیں. مجھے جب یہ بتایا گیا کہ میں نے اس پینل میں شامل ہونا ہے، تو مجھے 10 شرائط بیعت میں سے شرط نمبر 9 یاد آئی، جس کو میں پڑھ دیتا ہوں انگلش میں بھی اردو میں بھی، اور پھر میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام says in 10 conditions of Bai'at in number 9 that he shall keep occupied on the service of God creature for his sake only, and shall endeavor to benefit mankind to the best of God given ability and pleasure. یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے وہ اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا. کچھ عرصہ سے مجھے یہ خدمت کا موقع مل رہا ہے. مختلف وقتوں میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے، سب آپ کی ڈونیشن تھی. ایک ایک پینی میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے دی ساری کی ساری ہم نے چیریٹی میں خرچ کی. کوئی ڈیڈکشن کاسٹ نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں ماڈل ویلیج آیا، آئی آپریشنز آئے، پھر ہم آگے بڑھتے چلے گئے، واٹر ویلز آئے، ہزاروں کی صورت میں ہم نے واٹر ویل لگوائے. تو اس صورت میں بہت سارا ورک تھوڑا سا بھی بیک لاگ ہے، انشاءاللہ وہ اگلے 4-6 ہفتے میں نکل جائے گا. جتنا بھی آپ کے رقم ہمیں ملتی ہے ساری کی ساری خلق اللہ کی خدمت میں ہم لگا دیتے ہیں. پھر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے مسرور آئی انسٹیٹیوٹ، جو اتنا بڑا پروجیکٹ تھا کہ میں خود بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ کیسے پورا کریں گے. 1.7 ملین چیریٹی سے، چندے سے نہیں، آپ کے تھوڑی تھوڑی ڈونیشن سے اللہ نے اتنی برکت ڈالی. اگر آپ کو اتفاق ہو، میں ساری انصار اللہ کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ میاں توفیق دے، وہاں انتظام ہے، اب جائیں، اب دیکھیں کہ ایک وہ فقید المثال عمارت ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایسی جگہ پہ جہاں لوگ غربت اور افلاس میں دبے ہوئے ہیں، ان کو علاج کی سہولت مہیا کرنا، ان کو روشنی دینا. امیجن کریں کہ ایک بچے کو روشنی ملتی ہے تو وہ کتنی ساری زندگی آپ کو دوائیں دیتا ہے، اور ہم صرف 50 پاؤنڈ کا چارج کرتے ہیں. Jazakallah, Manan Sahib, because of the shortage of time, this is very much appreciated. Last question to respected Sadr Sahib, that about 6 years ago, Sadr Sahib, you guided us to work with schools. I can't tell you, Sadr Sahib, how impressed the schools are, because we've had charity walks there, Amir Sahib.
We provide some lunch to the teachers and the head teachers. We do a small presentation within the safety of the school grounds. And then we do a charity walk. And Amir Sahib, those children take the message of his true Islam to their parents. This was the vision of Sadr Majlis. I want to request Sadr Sahib, what further vision do you have? Because now the regions are approaching the schools again, and the head teachers, Sadr Sahib, I see the smiles on their faces. They talk to me on the phone, on video calls, and they really want to get involved. And they start using the word, can we partner with you? Jazakallah. I think this was all guidance of Hazur Aqdas Sayyidullah Ta'ala bin Aziz, that we hit his prayers. And one day I was thinking, when I was training at the Institute of Psychiatry in Pakistan, we partnered. It was also a WHO collaborating center, and it is Emro region of WHO which we collaborated with. So we started a school mental health program in Pakistan because it was difficult to target the local population to recognize 4 major mental illnesses. People from Pakistan would know that there are lots of faith healers and all kinds of stuff happening. So we targeted the faith healers, but along with that we targeted, with help of the WHO, the school children, and taught them the major signs so that they became eyes and ears of the community to carry the message through. So that thought came to my mind that if we start partnering with children, number one, we are catching them young, and if they are able to know something about Islam in an indirect way, and then their parents, because parents follow the young children. छोटा बच्चा ना वो आके कहेगा मैंने ये करना है, मेरे स्कूल में ये हो रहा है, मुझे 2 पाउंड चाहिए, मैंने चैरिटी को देने हैं, सारे दे रहे हैं, छोटी सी वॉक होगी. So the parents will get involved. They automatically will try finding out who is this, what is our child getting is involved with. So it is that multiple subliminal messages, as they call it as, reaching out to as many people as possible. So that was the thought behind this, and I'm glad that this is working well. I would also caution, as I have previously, it brings a huge responsibility along with that, given the child protection and the safeguarding and the laws existing in the country. So as long as we are clear of those, making sure that we don't get ourselves and Jamaat into any difficulty and disrepute. So as long as we are following all the correct safeguarding procedures, we should take the project from strength to strength. In the end, I would like to thank all my brothers. थोड़ा सा वक्त हमने ज़्यादा ले लिया, आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट यहीं आ रही है, क्योंकि अगला सेशन जाना नहीं, उठ के आपने शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में. They are going to Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zindabad, Zindabad, Allahu Akbar. तो जय. दोस्तों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं माली मदद करके. 2-4 पाउंड देने एक बर्गर के एवज कोई इतना बड़ा काम नहीं. दोस्तों से हमने दरख्वास्त की है और बहुत सारे दोस्तों ने स्टैंडिंग ऑर्डर लगा दी है, को 5 पाउंड का, 10 पाउंड का, 20 पाउंड का हर महीने. उससे ये कि इंसान को महसूस नहीं होता. अगर एक वक्त में आप 50, 100, 200 पाउंड देना चाहें तो बाज़ लोगों को मुश्किल लगती है इकट्ठे पैसे देने में. हर महीने थोड़ा से पैसे देने में हरज नहीं, लेकिन आपकी मदद से इस्लाम अहमदियत का पैगाम विलायत के अंदर और विलायत से बाहर बहुत अच्छी तरह पहुंच रहा है. अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अमीर साहब दैट ही हैज़ जॉइंड अस impromptu. So I have requested him at the last minute when I saw him that he is here, because he has participated it right from the beginning. And as a Nasir, I think his contribution is valid apart from being Amir of the country. Jazakallah. Jazakallah. Amir Sahib, would you like to say something to conclude? Yes, Jazakallah. I think my final words is that this work that you're doing, you know, where we started the humble beginnings of 1,500 pounds, now we're collecting millions. Inshallah, Hazur's vision is that the auxiliary organization, and particularly in Ansarullah, you build the Masroor Hospital.
amazing. We would have never thought about that in a few years back. So I think Hazur's vision is that Majlis Ansarullah in particular and auxiliary organizations should be able to come up to a level where you will be able to serve humanity in so many different ways. And inshallah, my prayers are that Majlis Ansarullah, which I'm part of, will be able to do that, inshallah. Very kind of you. Thank you very much. Nara Takbir! Nara Takbir! Hello? Hello?
بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Translation Ahmad Kamuda Sahib. Assalamu alaikum. The verses that was just recited in Arabic is taken from the Holy Quran, chapter 3, Surah Al-Imran, verses 32 to 35. And the English rendering is as follows. I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of the Almighty Allah, the most gracious, the ever merciful. Say, if you love Allah, follow me. Then will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is most forgiving, merciful. Say, obey Allah and the Messenger. But if they turn away, then remember that Allah loves not the disbelievers. Allah did choose Adam and Noah and the family of Abraham and the family of Imran above all peoples, a race correlated with one another. And Allah is all-hearing, all-knowing. Jazakumullah. अभी जिस इजलास का कुरान करीम की तलावत से आगाज़ हुआ है, प्रोग्राम के मुताबिक पहली तकरीर ज़िक्र हबीब पर होगी, जो मुकर्रम मौलाना अखलाक अहमद अंजन साहब फरमाएंगे। ऐसी मजालिस जिनमें अल्लाह ताला का ज़िक्र हुआ करता है, उनके मुतल्लक़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस
آپ کے سامنے برکت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیر کرتے پھرتے ہیں، جن کو اور کچھ کوئی کام نہیں، وہ ذکر الہی کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر جب کسی مجلس کو پاتے ہیں جس میں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پروں سے زمین سے لے کر آسمان تک جگہ بھر جاتی ہے۔ جب لوگ اس مجلس سے جدا ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور آسمان پر جاتے ہیں۔ پروردگار ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود خوب جان رہا ہوتا ہے، کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے زمین سے ہو کر آئے ہیں جو تیری تعریف کر رہے تھے اور تجھ سے کچھ مانگتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، انہوں نے تو نہیں دیکھا اے ہمارے مالک۔ پروردگار فرماتا ہے، پھر اگر وہ میری جنت کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا ان کا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، تیری آگ سے اے مالک۔ پروردگار فرماتا ہے، کیا انہوں نے آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، نہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، پھر اگر وہ میری آگ کو دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ تیری بخشش چاہتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا اور وہ جو مانگتے ہیں وہ دے دیا، اور جس سے پناہ مانگتے ہیں اس سے پناہ دی۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مالک، ان لوگوں میں ایک فلاں بندہ بھی تھا جو گنہگار تھا، اور ادھر سے نکلا تو ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ پروردگار فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ وہ لوگ ایسے ہیں جن کا ساتھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے اس کا شمار ان مجالس میں ہو جن کا اس حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اب میں درخواست کروں گا اخلاق احمد انجم صاحب سے وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، میری آج کی تقریر کا موضوع ذکر حبیب ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے روشنی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو الہاماً یہ فرمایا کہ ذکر کا دائمن، کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں تیرا ذکر بھی جاری رہے گا۔ ذکر کی مجالس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اخلاق کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق وہی تھے جو تخلقوا باخلاق اللہ کا منشا ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس اور جلوہ تھا۔ فرماتے ہیں یا حب انک قد دخلت محبتا فی مہجتی و مدارکی و جنانی، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری محبت میرے رگ و ریشہ میں اور میرے دل میں اور میرے دماغ میں رچ چکی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے 3 بڑے نمایاں پہلو ہیں۔ اول اللہ تعالیٰ سے محبت، دوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوم بنی نوع انسان سے ہمدردی اور شفقت اور رافت۔ آپ فرماتے ہیں المسجد و مکانی، مسجد میرا مکان ہے، والصالحون اخوانی، صالحین میرے بھائی ہیں، وذکر اللہ مالی، اور یاد الہی میری دولت ہے، وخلق اللہ عیالی، اور مخلوق خدا میرا عیال اور خاندان ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانح اور آپ علیہ السلام کے شمائل و خصائل کا مطالعہ کرنے والا خواہ وہ سطحی جائزہ لے یا گہرائی میں جا کر، اگر اس کا قلب و ضمیر زندہ اور انصاف پسند ہے تو اس کو قطعی طور پر یہ نتیجہ نکالنے میں دیر نہیں لگے گی کہ آپ کی زندگی عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ فرماتے ہیں آپ کی تحریر ہو یا تقریر، آپ کا قول ہو یا فعل، آپ کی کوئی بھی حرکت ہو یا سکون، انہی دونوں عشقوں کے رنگ سے رنگین اور اسی عشق کی خوشبو سے معطر، جس کی مہک آج بھی کم ہونے نہیں پائی۔ فرماتے ہیں اور ہوتی بھی کیوں کہ اس محبت برے دل کی یہ صدا تھی، انی اموتو ولا یموت محبتی یدرا بذکرک فی التراب ندائی، یعنی میں تو مر جاؤں گا لیکن میری محبت کبھی نہیں مرے گی، قبر کی مٹی میں بھی تیرے ذکر کے ساتھ میری آواز پہچانی جائے گی۔ خطبہ جمعہ 22 مارچ 2019۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ہر پل اور آپ کی ایمان افروز تحریرات کا ہر لفظ صرف محبت الہی اور تعلق باللہ کے گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ بچپن سے ہی خدا تعالیٰ کی طرف رغبت تھی۔ خدا تعالیٰ سے اپنے فطری لگاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا، یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا بجوز خدائے عز و جل کے کسی چیز کے ساتھ نہ تھا۔ فرماتے ہیں میں کسی زمانہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوا ہوں، مگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجوز خدائے عز و جل کے کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا۔ اپنے عربی کلام میں فرماتے ہیں ھذا ھو المعبود حقا للورا
फर्दुन वहीदुन मबदउल अज़वाई, कायनात का हकीकी माबूद वही है जो वाहिद व यगाना और रोशनियों का मबदा है। फिर फरमाते हैं हाज़ा हुवल हुब्बुल लज़ी असरतहु रब्बुल वरा ऐनुल हुदा मौलाई, यही वो महबूब है जिसे मैंने सब पर फौकियत दी है, मखलूकात का रब, हदायत का सरचश्मा और मेरा मौला है। एक उर्दू नज़म में फरमाते हैं हर एक आशिक ने है एक बुत बनाया, हमारे दिल में ये दिलबर समाया, वही आराम जां और दिल को बाया, वही जिसको कहें रब्बुल बराया, मुझे उस यार से पैवंदे जां है, वही जन्नत वही दारुल अमा है। फरमाते हैं बयां उसका करूं ताकत कहाँ है, मोहब्बत का तो एक दरिया रवां है। आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत का अंदाज़ा एक तन्हाई के लिखे हुए नोट से लगाया जा सकता है। आपने अपने इस नोट में लिखा कि ओ मेरे मौला, मेरे प्यारे मालिक, मेरे महबूब, मेरे माशूक खुदा, मेरे माशूक खुदा, दुनिया कहती है तू काफिर है, मगर क्या तुझसे प्यारा मुझे कोई और मिल सकता है? अगर हो तो उसकी खातिर तुझे छोड़ दूं। लेकिन मैं देखता हूं कि जब लोग दुनिया से गाफिल हो जाते हैं, जब मेरे दोस्तों और दुश्मनों को इल्म तक नहीं होता कि मैं किस हाल में हूं, उस वक्त तू मुझे जगाता है और मोहब्बत से प्यार से फरमाता है गम न खा, मैं तेरे साथ हूं। तो फिर ए मेरे मौला, ये किस तरह मुमकिन है कि इस एहसान के होते हुए मैं तुझे छोड़ दूं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अनवारुल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 376। आपकी ये मोहब्बत, आपकी ये मोहब्बत आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बड़े वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। आप अक्सर वक्त इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते, फ़राइज़ नमाज की बाकायदा अदायगी के साथ साथ चाश्त, इशराक और तहज्जुद में भी मुदामत इख्तियार करते। रोज़े सवाए बीमारी या सफ़र के आपने बाकायदगी से रखे हैं। रोज़ों का इतना शौक़ रखते थे कि एक मरतबा आप अलैहिस्सलाम ने तसलसल के साथ 6 माह रोज़े रखे। ये अल्लाह ताला से मोहब्बत का नतीजा ही था कि आपने अल्लाह ताला की तौहीद को दुनिया में कायम करने और फैलाने के लिए अपना तन मन लगा दिया। आपकी गैरत तौहीद से कतन आपकी गैरत तौहीद ने कतन ये बर्दाश्त न किया कि लोग खुदाए वाहिद व यगाना को छोड़कर शिर्क की राहों पर चलें। फरमाते हैं वो देखता है गैरों से क्यों दिल लगाते हो, जो कुछ बुतों में पाते हो उसमें वो क्या नहीं। वाहिद है, ला शरीक है और लाजवाल है, सब मौत का शिकार हैं, उसको फना नहीं। सब खैर है इसी में कि उससे लगाओ दिल, ढूंढो उसी को यारो, बुतों में वफा नहीं। और अपना नमूना ये है कि एक दफ़ा कोई शख्स मजलिस में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में आया और आपके घुटनों को या पाँव को हाथ लगाने के लिए झुका। आपने उसे उठाया और फरमाया कि मेरा मसलक नहीं कि मैं ऐसा तुंदखू और भयानक बनकर बैठूं कि लोग मुझसे ऐसे डरें जैसे दरिंदे से डरते हैं, और मैं बुत बनने से सख्त नफरत रखता हूं। मैं तो बुत परस्ती को रद्द करने के लिए आया हूं, ना ये कि खुद बुत बनूं और लोग मेरी पूजा करें। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि मैं अपने नफ्स को दूसरों पर ज़रा भी तरजीह नहीं देता। मलफूजात जिल्द 2 सफ़ा 7। आजकल के ख़त्म नबूवत के दावेदार और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जो दावा करते हैं, उनके हालात देखें। बड़ी बड़ी मजालिस में बैठे हैं, लोग सजदे कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और फिर भी ये अपने आप को खुदा से मोहब्बत करने का दावा करते हैं।
لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ دیکھیں کہ کس طرح عاجزی سے اس کو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، میں بت پرستی کے لیے نہیں آیا، میں تو شرک کو رد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ ہے نمونہ توحید کے قیام کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ میری تقریر کے بعد چونکہ عشق رسول کے موضوع پر تقریر ہے، اس لیے میں اس پہلو کو چھوڑتا ہوں تاکہ فاضل مقرر کے لیے مشکل نہ پڑے۔ قرآن کریم سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت عشق تھا۔ کئی ایمان افروز واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام سیالکوٹ میں ملازم تھے اور آپ جب بھی کچہری سے فارغ ہو کر آتے تو دروازہ بند کر لیتے، بعض متجسس احباب اس ٹو میں رہتے کہ حضرت مرزا صاحب آخر کرتے کیا ہیں۔ آخر ایک روز اس مخفی کارروائی کا سراغ مل گیا، اور وہ یہ تھا کہ سیدنا حضور اقدس علیہ السلام ایک مصلی پر بیٹھے قرآن مجید ہاتھ میں لیے دعا کر رہے تھے، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے تو ہی سمجھائے گا تو میں سمجھ سکتا ہوں۔ اسی دور کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ آپ بعض آیات لکھ کر دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے اور پھر ان پر غور کرتے رہتے تھے، اور گھر میں سوائے قرآن مجید پڑھنے اور نمازوں میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے آپ کا اور کوئی کام نہ تھا۔ فرماتے ہیں قرآن شریف ایک دینی سمندر ہے جس کی تہ میں بڑے بڑے نایاب اور بے بہا گوہر موجود ہیں۔ ملفوظات جلد 3۔ دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ آپ کی سیرت کا تیسرا پہلو ہمدردی خلق ہے، مخلوق خدا سے محبت، شفقت اور رافت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں، اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں، اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 102 103۔ پھر قیام جماعت کی غرض و غایت اور شرائط بیت میں مخلوق سے ہمدردی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سلسلہ بیت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے، اور وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپ کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا نظر آوے۔ ازالہ اوہام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ہر انسان اور ہر قوم کی ہمدردی سے معمور تھا۔ فرماتے ہیں دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں، میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ ہمدردی مخلوق سے معمور تھا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی اتنی مصروف تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسلام کے دفاع میں تنہا ساری جنگیں لڑ رہے تھے، تقریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے،
پھر مخالفین کی کارروائیاں بھی آپ کے خلاف بے انتہا تھیں، مقدمات وغیرہ بھی تھے. فرماتے ہیں یہ سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اپنوں اور پرائیوں کے لیے اس بات پر کمر بستہ تھے کہ اس کی صفت رحمانیت سے حصہ پا کر میں سراپا رحمت بنا رہوں اور اپنے آقا و مطاع صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو مکمل طور پر اپنا سکوں. آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی، حضور فرماتے ہیں آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی بڑی آب و تاب سے چمکا، اس لیے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے اور انعاموں اور فضلوں سے نوازنے والے خدا کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے تھے، جس نے آپ کو الہاماً فرمایا تھا غرست لکا بیدی و رحمتی و قدرتی، کہ تیرے لیے میں نے رحمت اور قدرت کو اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. تذکرہ صفحہ 72. حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، پس یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے جو رحمت کا پودا آپ کے لیے لگایا گیا، آپ اس کی شکر گزاری کا اظہار اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کی نظر ڈال کر نہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو یہ بھی فرمایا یا احمدو فاضت الرحمت علی شفتیک، کہ اے احمد تیرے لبوں پر رحمت جاری ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں پس اس رحمت میں جہاں روحانی بیماروں کے لیے آپ علیہ السلام کے دل میں درد پیدا کیا ہوا تھا، بس اس رحمت نے جہاں روحانی بیماروں کے لیے آپ کے دل میں درد پیدا کیا ہوا تھا اور جس کے لیے آپ دعا اور تدبیر کے ذریعے سے ہر وقت کوشاں رہتے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جسمانی اور مادی ضرورتوں کے لیے بھی آپ دعا اور تدبیر کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت ہر لمحہ تیار رہتے تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے ہر اس شخص کے لیے جو آپ کو لکھتا دعا کرتے، اور ان دعاؤں کے متعلق آپ کو جو معمول تھا وہ حیرت انگیز تھا. چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک مجلس میں بعض لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جو خط آتا ہے میں اسے پڑھ کر اس وقت تک ہاتھ سے نہیں دیتا جب تک دعا نہ کر لوں کہ شاید موقع نہ ملے یا یاد نہ رہے. خطبہ جمعہ 2 فروری 2006. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، درد جو طالبان حق کے لیے دل میں رکھتا ہوں وہ درد میری تقریروں سے بیان نہیں ہو سکتا. میرے دل و جان ان کی فکر میں اس قدر غرق ہیں کہ نہ اپنے دل کی خبر ہے نہ اپنی جان سے خبردار ہوں. خوش ہوں اس پر کہ مخلوق خدا کا غمخوار ہوں اور اس سے لذت پاتا ہوں. جب دل سے میری درد بری آ اٹھتی ہے، میرا مقصود، میرا شوق، میری آرزو خدمت خلق ہے. یہی میرا کام، یہی میرا دین، یہی میرا حسن رفتار اور یہی میری راہ ہے. چند واقعات پیش کرتا ہوں. حضرت محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قادیان کے جو لوگ ہر وقت آپ کے خلاف دشمنی کرنے میں مصروف رہتے تھے اور کوئی دقیقہ فروغ گزاشت کرنا نہ چھوڑتے تھے، وہ بھی جب آپ کے آستانہ پر آتے اور دستک دیتے تو آپ ننگے سر ہی باہر تشریف لے آتے اور دیکھتے ہی نہایت تلطف اور مہربانی سے ان کے سلام کا جواب دیتے اور پوچھتے آپ اچھے تو ہیں، اور پھر سارے گھر کا حال پوچھ کر فرماتے آپ کیسے آئے. پھر وہ اپنی ضرورت کو پیش کرتا تو آپ اس کی ضرورت سے زیادہ لا کر دیتے اور فرماتے اگر اور ضرورت ہو تو لے جائیں. پھر حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کی ایک روایت ہے کہ بعض دفعہ دوائیاں لینے کے لیے گنوار عورتیں زور زور سے دستک دروازے پر دیتی تھیں اور سادہ اور گنواری زبان میں کہتی تھی کہ مرزا جی بوا کھولو. اس پر حضور اس طرح اٹھتے جس طرح متاع ذیشان کا حکم آیا ہے، یعنی بڑا کوئی حاکم باہر کھڑا ہے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، فوراً اٹھ کر دروازے کھولتے اور بڑی کشادہ پیشانی سے بڑی خوش دلی سے باتیں کرتے اور دوائی بتاتے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت سی گنوار عورتیں بچوں کو دکھانے کے لیے آئیں تو حضور نے بہت سا قیمتی وقت ان کی دوائیاں دینے کے لیے خرچ کیا. کسی کو عرق دے رہے ہیں، کسی کو چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں ڈال کے دوائی دے رہے ہیں. تو
تو اس طرح کوئی 3 گھنٹے صرف ہوئے اور ہسپتال جاری رہا. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی طمانینت سے فرمایا یہ تو ویسا ہی دینی کام ہے, یہ مسکین لوگ ہیں, کوئی ہسپتال نہیں, میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر رکھتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں. اور فرمایا یہ بڑا ثواب کا کام ہے. مخلوق خدا کے لیے گرہ اوزاری کا واقعہ حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت مخدوم الملت مولانا مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیان کیا کہ بیت الدعا کے اوپر میرا حجرہ تھا اور میں اس کو بطرز بیت الدعا استعمال کیا کرتا تھا. اس میں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت دعا میں گریہ اوزاری کو سنتا تھا. اس کے ساتھ ہی حجرہ تھا. کہتے ہیں جب حضور وہاں دعا کیا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, تو میں حضور کی گریہ اوزاری کو سنتا. آپ کی آواز میں اس قدر درد و سوزش تھی کہ سننے والے کا پتا پانی ہوتا اور آپ اس طرح آستانہ الہی پر گریہ اوزاری کرتے جیسے کوئی عورت درد ذیل سے بے قرار ہو. وہ فرماتے ہیں میں نے غور سے سنا تو آپ مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے. یہ ان دنوں طاعون کے دن تھے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے ظاہر ہوئی تھی. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال ہے کہ مخلوق الہی کے لیے طاعون کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہی اگر یہ لوگ طاعون کے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا. تو یہ ہے ہمدردی مخلوق اور اس کے لیے رحمت کی حالت. اللہ تعالیٰ نشان دکھا رہا ہے تاکہ آپ کی سچائی کو ثابت کرے اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب سے بچا لے اور سچائی کی پہچان ان کے دلوں میں ڈال دے. تو یہ ہے ہمارے آقا کے نمونے. تو یہ ہے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر عمل. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے زخمی کیا تو پہاڑ کے فرشتوں نے جب کہا کہ ہم پہاڑ گرا دیں تو آپ نے فرمایا نہیں, انہی میں سے عبادت گزار لوگ پیدا ہوں گے. آپ نے ان کے لیے دعا بھی کی. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دوستی کا بڑا پاس ہوتا تھا. وفاداری اور دوستی نبھانا آپ جانتے تھے. فرماتے ہیں دوستوں اور حلقہ احباب کے ساتھ وفا کرنا اور دوستی کے تعلقات کی پاسداری کرنا مومنانہ صفت ہے. دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی بات پر یا اختلاف رائے سے برسوں کے تعلقات ختم کر دیے جاتے ہیں اور بعض دفعہ لمبی لمبی ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں وفاداری اور عہد دوستی کو نبھانے کا وصف بہت نمایاں تھا اور اس کے پیچھے رضائے باری تعالیٰ اصل مقصد تھا. محبت الہی تھی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا اور آپ نے عہد دوستی کو بڑا قیمتی جوہر قرار دیا ہے. فرماتے ہیں میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے, مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے, میں اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں, ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں میں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے ارد گرد ہو تو بلا خوف لومہ لائم کہ اسے اٹھا کر لے آئیں گے. فرماتے ہیں عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے, اس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آوے اسے اغماز اور تحمل کے محل سے اتار دینا چاہیے. ملفوظات جلد 2 صفحہ 8. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی محبت کی عمارت کو کھڑا کر کے اس کو گرانے میں پہل نہیں کی. مولوی محمد حسین بٹالوی
جو آپ کے بچپن کے دوست تھے اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی مسیحیت پر آ کر ان کو ٹھوکر لگ گئی اور مخالف ہو گئے اور انہوں نے دوستی کو توڑ دیا، اور آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفر کے فتوے بھی لگانے لگے، مگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آخر وقت تک ان کی دوستی کی یاد زندہ رہی، اور گو آپ نے خدا کی خاطر ان سے قطع تعلق کر لیا اور ان کی فتنہ انگیزیوں کے ازالہ کے لیے ان کے اعتراضوں کے جواب میں زوردار مضامین بھی لکھے، مگر ان کی دوستی کے زمانہ کو کبھی نہیں بھولے اور ان کے ساتھ قطع تعلق ہو جانے کو ہمیشہ تلخی کے ساتھ یاد رکھا۔ چنانچہ اپنے آخری زمانہ کے اشعار میں فرماتے ہیں مولوی محمد حسین کو مخاطب کر کے، قطعتا ودادن قد غرسناہ فی الصبا ولیسا فؤادی فی الوداد یقصر، کہ یعنی تو نے اس محبت کے درخت کو کاٹ دیا جو ہم دونوں نے مل کر بچپن میں لگایا تھا، مگر میرا دل محبت کے معاملہ میں کوتاہی کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنی زندگی میں بھی عمل کیا۔ مولوی محمد حسین نے اپنے رسالہ ارشاد سنہ کو احمدیت اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں وقف کر رکھا تھا، اور اس وقت بعض لوگ جو اس رسالہ کے خریداران تھے وہ احمدی ہو گئے، اور مولوی صاحب نے ان کو رسالہ جاری رکھا باوجود کہ انہوں نے منع کیا تھا کہ ہمیں اب رسالہ نہ بھجوائیں، اور رسالہ جاری کرنے کے بعد پھر انہوں نے چندے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شکایت کی کہ اس طرح یہ احمدی ہیں جو میرے رسالہ پڑھتے ہیں اور اس کا چندہ نہیں دیتے۔ تو اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احمدی دوستوں کو لکھوایا روپیہ بھیج دیں، کبھی میرے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور وہ جس قدر مانگتا ہے وہ بطور احسان کے دے دیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَاللَّهِ لا انسا زمان تعلقن ولیس فؤادی مثل ارض تہجری، کہ خدا کی قسم میں اس تعلق کے زمانہ کو بھولتا نہیں، میرا دل سنگلاخ زمین کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح مولوی صاحب پر ایک دفعہ تنگ دستی کا زمانہ آ گیا، جب کوئی کاتب آپ کو رسالہ نہیں لکھ کے دیتا تھا، تب انہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مدد کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی کاپیاں اور مضمون لے کر آ جاویں، میں اپنا کام بند کر کے ان کا کام کرا دوں گا، خواہ وہ میری مخالفت میں ہی ہو۔ تو یہ تھی وفا شعاری اور عہد دوستی کا نبھانا، جس کا اعلیٰ نمونہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا۔ پھر اپنے مریدوں کے ساتھ دلجوئی اور دل نوازی کے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی سیٹھی غلام نبی صاحب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اقدس سے ملاقات کے لیے چکوال سے قادیان آیا، سردی کا موسم تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں شام کے وقت قادیان پہنچا، رات کو جب میں کھانا کھا کر سونے کے لیے گیا تو کوئی آدھی رات کا وقت تھا، کسی نے میرے دروازے پر دستک دی، میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں گرما گرم دودھ کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایسی رات کے وقت حضور کو دیکھ کر گھبرا گیا، مگر حضور نے بڑی محبت اور شفقت سے فرمایا کہ کہیں سے دودھ آ گیا تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ کو دے آؤں، آپ یہ دودھ پی لیں، آپ کو شاید دودھ پینے کی عادت ہو، اس لیے یہ آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ سیٹھی صاحب کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں آنسو امڑ آئے کہ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہیں، یہ خدا کا برگزیدہ بندہ اپنے خادموں تک کی خدمت اور دلداری میں کتنی لذت پاتا ہے۔ پھر حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کے بعد مسجد قادیان کی اوپر والی منزل کی چھت پر کچھ آئے ہوئے معزز مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ان احباب میں ایک صحابی میاں نظام الدین صاحب بھی تھے۔ یہ صحابی بہت ہی غریب اور خستہ حال، بلکہ ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، اور حضرت اقدس سے 4 آدمیوں کے فاصلہ پر مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مزید کچھ مہمان آ گئے جو حضرت اقدس علیہ السلام کے قریب بیٹھتے گئے۔ اس طرح آنے والوں کی وجہ سے ہر دفعہ میاں نظام الدین صاحب پیچھے ہٹتے گئے، حتیٰ کہ وہ جوتوں کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اتنے میں کھانا آ گیا اور تقسیم ہونے لگ گیا، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے، آپ نے ایک سالن کا پیالہ اور کچھ روٹیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائیں اور میاں نظام الدین کے پاس جا کر فرمایا، آؤ میاں نظام الدین، ہم اور آپ اندر بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ پھر آپ مسجد کے ساتھ والی کوٹری میں تشریف لے گئے اور میاں نظام الدین کے ساتھ اندر اکٹھے بیٹھ کر ایک ہی پیالہ میں کھانا کھایا۔ یہ سلوک دیکھ کر میاں نظام الدین صاحب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور اپنی ساری زندگی اسی نشہ میں یہ گن گاتے رہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ خدا کے نبی اور مامور وقت کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، جو بڑے بڑے امیروں اور رئیس زادوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ آپ ساری زندگی یہ واقعہ بیان کرتے تھے اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ پھر حضرت مفتی صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آیا، غالباً 1897 یا 98 کا واقعہ ہے۔ مجھے حضرت صاحب نے مسجد مبارک میں بٹھایا، جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ فرمایا، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیجیں گے، لیکن چند منٹ کے بعد کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے برتن اٹھائے ہوئے میرے لیے کھانا لائے ہیں۔ مجھے دیکھ کر فرمایا، آپ کھانا کھائیے، میں آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، بے اختیار رکت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب ہمارے مقتدا اور ہمارے پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کتنی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ تھے آپ کی سیرت کے چند پہلو جو میں نے وقت کی مناسبت سے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میں اپنی تقریر حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اس میں آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و شمائل کو اس طرح بیان کیا ہے گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں، آپ نہایت رؤوف و رحیم تھے، سخی تھے، مہمان نواز تھے۔ آپ میں ایک مقناطیسی جذب تھا، ایک عجیب کشش تھی، روب تھا، برکت تھی، معانست تھی، بات میں اثر تھا، دعا میں قبولیت تھی۔ خدام پروانہ وار ہلکا باندھ کر آپ کے پاس بیٹھتے تھے اور دلوں سے زنگ خود بخود دھلتا چلا جاتا تھا۔ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، شجاعت، محنت، توحید اور توکل علی اللہ، خاکساری اور نمایاں پہلو آپ کے اخلاق کا یہ تھا کہ کسی کی دل آزاری کو نہایت ہی ناپسند فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب میں 2 برس کا بچہ تھا، پھر آپ میری ان آنکھوں سے اس وقت غائب ہوئے جب میں 27 سال کا جوان تھا۔ مگر میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ خلیق، آپ سے زیادہ نیک، آپ سے زیادہ بزرگ، آپ سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت میں غرق کوئی شخص نہیں دیکھا۔ آپ ایک نور تھے جو انسانوں کے لیے دنیا پر ظاہر ہوا، اور ایک رحمت کی بارش تھے جو ایمان کی لمبی خشک سالی کے بعد اس زمین پر برسی اور اسے شاداب کر گئی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ بات سچی کہی تھی کہ کانا خلقہ القرآن، تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانا خلقہ حب محمد و اتباعہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سیرت المادی حصہ سوم، صفحہ 308۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام آمدیت۔
अगली तकरीर अंग्रेज़ी में होगी। इब्राहीम इखलफ साहब सलुल की अल खिताब तानी अन हुब्बुल मसीह अल मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Say, if you love Allah, follow me. Then Allah will love you and forgive you your faults. And Allah is the most forgiving, and Allah is the ever merciful. Dear Ansar brothers, dear brothers in faith, indeed, with full fear of Allah the Almighty, I feel very humbled that I have been given the opportunity to speak on the promised Messiah's love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is a vast subject that is hard to address thoroughly within the limited time available. A subject which makes us constantly remain in fear of Allah the Almighty and invoke blessings in praise of our Master and Leader of both worlds, Hadrat Khatam al-Nabiyyin, Muhammad, may peace and blessings of Allah be upon him, while developing a true relationship with the Muhammadi Messiah, the Khatam al-Khalafa, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, who is the citadel of security, the support of the wall of faith, and the refuge of Islam in this age. Indeed, he is the Imam of the age. He is the hope of the age. He is the divine light emitted from Qadian, which is now aflame and is gradually dispelling the darkness all over the world, indeed everywhere. The promised Messiah alayhi salatu wassalam's love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his family was absolute, sincere and unparalleled. His writings, books and speeches are replete with heartfelt affection towards the Holy Prophet. It would take several books or even more to suitably depict the true devotion of the promised Messiah alayhi salam, which he had for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The promised Messiah's love for the Holy Prophet was like food for his soul, and every single moment of his life was spent in this very love and obedience and submission to him. In his book, Barahini Ahmadiyya Part 4, the promised Messiah alayhi salam also elaborated on the concept of love. He wrote the following couplets. Love is what makes one roll in the dust of disgrace. Love is what makes one sit in the scorching fire. No one offers his head or sacrifices his life for someone else. Love alone makes one perform this task with utmost sincerity.
In the same book, the Promised Messiah alayhi salam, Barahini Ahmadiyya, recalls a wonderful experience. He stated, once I received a revelation which indicated that there was a vigorous discussion in the High Assembly in the heaven. That is, God's will for the revival of the faith was surging, but the appointment of the man to revive the faith was not yet disclosed to the High Assembly. And this is why they were in disagreement. It was at this time in the dream that I saw people searching for a reviver. A man appeared before my humble self, and he pointed towards me. He said, هَذَا رَجُلٌ يُحِبُّ رَسُولَ اللَّهِ. This is the man who loves the messenger of Allah. The meaning of this statement was that the principal qualification for this mission is that the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that this quality was definitely found in the Prophet's Messiah alayhi salam. The true love which he had for his beloved master is something the entire world has witnessed. His followers testified to it, as did others. In Tariq Ahmadiyya, volume 3, the testimony of a famous writer, Mirza Farhatullah Beg, is worthy of mention. He says that my uncle Mirza Inayatullah Beg instructed me that whenever I go to visit Mirza Ghulam Ahmad Sahib, I should pay attention to his eyes. He writes that he went to Qadian and closely observed his eyes. It seemed as if a kind of green water was circulating in his eyes. When he came back and mentioned to his uncle, he said to him, "Look here, Farhat, never utter a bad word about this man. He is a true lover of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam." Mirza Farhatullah Beg writes, I asked my uncle, "How did you come to this conclusion?" He said that the eyes of a true lover of the Holy Prophet, who constantly remains engaged in his remembrance, takes a tint of green color. Hazrat Mirza Bashir Ahmed radiyallahu anhu, the son of the promised Messiah, the Qamarul Anbiya, in his book Hayati Tayyiba states the following: I must die one day. I say on oath, calling to witness my heavenly master, that I have never once seen that on mentioning the Holy Prophet, rather even on mentioning only his name, the eyes of the promised Messiah alayhi salam did not glitter with tears. Every single particle of the promised Messiah alayhi salam and his mind and soul were completely satiated in the love of his master, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Once the promised Messiah received the following revelation, which emphasized the vital importance of invoking the blessings on the Holy Prophet on a daily basis. The revelation is as follows: صل على محمد وآل محمد سيد ولد آدم وخاتم النبيين. This indicates that all the ranks, munificence and favors are on account of him, the Holy Prophet, and a reward for loving him. Holy is Allah subhanallah. What high ranks Sarwari Kainat, the chief of all creation, has in the presence of the one true God, and what kind of nearness does he have to him, the Holy Prophet, that his lover, the promised Messiah, becomes the beloved of God, and his servant is he who is appointed the master of the whole world. No beloved can reach the level of my beloved. The sun and the moon have no value in the city of my beloved. Where is the face possessing the brilliance of his face? Where is the garden possessing the fragrance of my beloved's garden? The promised Messiah then states, at this time, I recall that one night, this humble one recited Darood Sharif so abundantly that my heart and soul became fragrant with it. The same night I saw in a dream that people were carrying into the house of this humble one water skins filled with divine light in the form of pure water, and one of them said, "These are the very blessings which you had sent to Muhammad. May peace and blessings of Allah be on him." In addition to this, the promised Messiah alayhi salam emphatically stated that the secret behind the direction to call down blessings on the Holy Prophet's progeny is that the love
for Ahlul Bayt, the members of the household of the Holy Prophet, plays a great part in acquiring divine light. As far as the promised Messiah alayhi salam's extensive love for the Ahlul Bayt is concerned, Hazrat Sayyida Nawab Mubarak Begum Sahiba radiallahu anha narrates that the promised Messiah alayhi salam was lying in his garden on his charpai. It was the month of Muharram. The promised Messiah was reminded of the painful incident at Karbala. The promised Messiah's love for the Holy Prophet and his children began to flow forth. He called his 2 younger sons in order to remember his beloved master and teach his children about love for the children of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, "Come, O children, I shall tell you about the story of Muharram." The promised Messiah alayhi salam then painfully narrated the incidents relating to the martyrdom of Hadrat Imam Hussein radiallahu anhu. Whilst tears flowed from his eyes, a strange state had overtaken the promised Messiah. His heart was in extreme anguish over the thought of the painful martyrdom of the grandson of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The promised Messiah alayhi salam expressed the feeling of his heart in a very painful manner in the following words: "The filthy Yazid perpetrated such cruelty on the grandson of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. But Allah also took hold of these tyrants very quickly and punished them. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا." The promised Messiah alayhi salam elaborates on this. God and all his angels invoke blessings on the noble messenger. O believers, you also should invoke blessings on him and salute him with a salutation of peace, with deep love and devotion. Allah's curse in this world and the hereafter is on those who cause displeasure to Allah and his messenger. Dear Ansar brothers, in fact, no prayer can be accepted by Allah the Almighty. There are only 3 avenues for the acceptance of prayers. Firstly, which is described in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. If you love Allah, follow me. Secondly, Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O ye who believe, you also should invoke blessings on him and salute him with a salutation of peace. And thirdly, the divine conferral and blessing and bounty. It's a general practice of Allah following these ways that in the likeness of prophets, he gives birth to many holy souls who in their very nature are vested with steadfastness. In Siratul Mahdi, we read a statement of Babu Muhammad Usman Lukhnawi that he went to Qadian in 1918 and he met a Hindu, Lala Badhumal, or perhaps Lala Malawamal, who is often referred to in the books of the promised Messiah. He asked him if he had seen the promised Messiah in his early days and what is the thought of him. The Hindu responded, "To this day I have yet to find a single Muslim who loves his Prophet to such an extent as Mirza Ghulam Ahmad loved the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam." In Siratul Mahdi, the following narration of Hazrat Dr. Mir Muhammad Ismail radiallahu anhu has been mentioned. "I swear by Allah that I have never seen anyone more engulfed with the love of Allah and the messenger of Allah than the promised Messiah." Dear brothers in faith, it's impossible for a true lover to hear anything against his beloved. And what then about the one whose love for his master, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, was prophesied by the Holy Prophet, the Khatam al-Nabiyyin himself, as a powerful sign of the latter-day signs. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, "Fayudfan ma'i fi qabri." He, the Messiah, will be buried with me in my grave. The promised Messiah himself explains this. It means that the promised Messiah will be so close to the Holy Prophet in nearness to his station that after his death,
he will achieve the rank of nearness to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and his soul shall meet the soul of the Holy Prophet, and as if the two were in the same grave. Hazrat Shaykh Yaqub Ali Irfani radiallahu anhu narrates that when I went to England in 1925, I desired to meet Reverend White because this priest had remained a missionary in Batala and had also met the promised Messiah many times as well. During their discussions, he said, I noticed one thing about Mirza Sahib, which I did not like. Whenever an allegation was raised against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he would become upset and his face would change. On hearing this, Hazrat Shaykh Yaqub Ali Irfani made such a beautiful remark. He said, "Oh Reverend, the thing that you dislike, my life, my entire life remains dedicated to it alone." There is another narration in Sirat al-Tayyiba of Hazrat Mirza Sultan Ahmed radiallahu anhu, one of the promised Messiah's sons who did the bay'ah during the time of the second Khalifa. He presents a summary of his experience at home in the following words. One thing which I especially saw in my father, and that is the promised Messiah alayhi salam, was that he could not bear to listen to even the smallest thing against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If someone were to say anything against the lofty status of the Holy Prophet, my father's face would turn red and his eyes would begin to change in anger, and he would immediately leave such a gathering. My father truly loved the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. I have never seen such a love in any other man. The promised Messiah's deep-seated love for his master, the Holy Prophet, has been expressed so beautifully in one of his Persian verses. Next to God, I am intoxicated with the love of Muhammad. If this is disbelief, then by God I am a firm disbeliever. Then the promised Messiah in Aina Kamalati Islam in a poem writes the following: Thy boundless blessings and peace be upon Mustafa, O God. Verily indeed through him we receive thy light. My soul is eternally bonded to the soul of Muhammad. I made my heart drink deep of the brimful cup of his love. O my beloved, I swear by thy unity, in my love of thee, I have become oblivious to my own self. The promised Messiah, when referring to the ill words of the Christians against the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he stated the following, and this is for all of us, those people attacking Masih Maw'ud these days. Remember how the promised Messiah defended the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This should be our attitude when people as well attacking the promised Messiah alayhi salatu wasalam. He said, the hurtful words which these opponents have used against the best of creation, peace and blessings of Allah on him, has injured my heart. I swear by God that if all my children, all the children of my children, and all my friends and all of my helpers were murdered before my eyes, and my hands and feet were cut off, and my eyes pulled out, and if I were to be deprived of all my ambitions, and were to have lost all my happiness and comfort in comparison to all these things, that grief is far greater to me when such filthy attacks are made against the pure person of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Once during a journey of the promised Messiah was there waiting at the Lahore station. Time for Asr prayer came, and the promised Messiah was engaged in performing his ablution in a nearby mosque. The famous Arya leader Pandit Likhram, who disrespectfully all the time employed foul and abusive language against the Holy Prophet, discovered the promised Messiah's presence there and ran towards him. He held his hands together
in a way Hindus are accustomed to when greeting someone. And he greeted the promised Messiah alayhi salam. The promised Messiah raised his glance towards him very briefly, and without giving him much attention, continued with his ablutions. On this, Pandit al-Ihram approached the promised Messiah from the other side and conveyed the greetings once more. But the promised Messiah remained silent. When the Pandit became disappointed and left, a companion respectfully asked the promised Messiah that Pandit al-Ihram had come and greeted him. On this, the promised Messiah, who is the true lover of the Holy Prophet Khatam al-Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, he responded, he abuses our master, the Holy Prophet, and he wishes to greet us. Indeed, it was Pandit al-Ihram about whom the Prophet Messiah said, for certainty, the dagger that killed al-Ihram was the same which he himself had so disrespectfully and for so many years employed against our Lord and Master, the Holy Prophet. The very sharpness of his tongue took the shape of a knife and penetrated his belly. For until the knife moves in heaven, it can never move on earth. Indeed, no one in this ummah who has been born who loved the Holy Prophet more than Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, the promised Messiah and Imam Mahdi. Hazrat Mawlawi Abdul Karim of Siyalkot narrates that one afternoon he entered Mubarak Mosque and noticed that the promised Messiah was strolling back and forth. He was quietly humming the poetic couplet of Hassan bin Thabit radiyallahu anhu, which he had written on the demise of the Holy Prophet. It's as follows: كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. Oh my beloved, you are the pupil of my eye. Today with your demise my eyes have gone blind. Now after you anyone may die. I do not care. I only feared your death, your demise. The narrator relates that the promised Messiah was cut off from the world and everything around and was in his own state. When he heard his footstep, he raised the hand in which he was holding the handkerchief. And it was then that Hazrat Abdul Karim noticed the tears were flowing from the eyes of the promised Messiah. In another narration it's mentioned, I was reciting this couplet of Hassan bin Thabit, and this desire came to my heart that, oh, if only this couplet had come from my tongue. One day the promised Messiah was feeling unwell. He was lying down in his bed. The promised Messiah's wife, Hazrat Amma Jan, radiyallahu anha, the al-Mu'mineen, and her father, the late Mir Nasir Nawab radiallahu anhu, were sitting in the house talking to one another. When the topic of Hajj came up, Hazrat Mir Nawab Sahib, they said these days the journey of Hajj have become very easy. People should go to Hajj. The promised Messiah was listening to this discussion. The promised Messiah began to think of the Kaaba and the grave of the Holy Prophet. Due to the immense love, his eyes began to flow with tears. The promised Messiah alayhi salam's extreme desire to perform Hajj revealed itself as tears flowed. He would wipe them. He addressed Hazrat Mir Nawab and said, this is true, and it is our heartfelt desire as well. But I think to myself, will I ever be able to see the grave of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? On another occasion, the promised Messiah was sitting in a room. There were other guests seated with the promised Messiah as well. Someone knocked at the door, and one of the guests stood up to open the door. But the promised Messiah quickly sprang up and said to the guest, wait and wait, I will open the door myself. You are my guest. And the Holy Prophet said that the guest must be honored. During his entire life, the promised Messiah very closely followed the model of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and would encourage his companions to do the same. It's mentioned in a narration, the promised Messiah advised men should help their wives in doing the household chores. This is a good deed. The Holy Prophet would help his wives in doing these household tasks. This beautiful narration shows how the promised Messiah possessed true heartfelt love for the Holy Prophet. The thought of his master forever remained in his heart and mind. And so did he, quoting the example of the Holy Prophet whenever he performed an action or a good deed. Indeed, the promised Messiah alayhi salam expressed his love beautifully in his khutbatul ilhamiyya.
Oh, Ansar brothers, he said, وَإِنَّ آدَمَ آخِرِ الزَّمَانِ حَقِيقَةً هُوَ نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم والنسبة بيني وبينه كنسبة من تعلم وتعلم ومن فرق بينني وبين المصطفى فما عرفني وما رأى وإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان آدم خاتمة الدنيا ومنتهى الأيام. The Adam of the final era is truly our prophet, and the sallallahu alaihi wasallam, and the relationship between me and him is like the one who teaches and the one who learns. And whoever this differentiates between me and Al-Mustafa, the chosen one, he does not recognize me, nor does he see me. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is the Adam of the last era of the world and its remaining days. In Barahini Ahmadiyya, the promised Messiah alayhi salam, when immediately starting writing the book, he started to praise the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in an eloquent Arabic. I will read part of it. وَنَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي نَجَّيْتَنَا بِهِ مِنْ سُبُلِ الضَّلَالَةِ وَالطُّغْيَانِ وأخرجتنا به من ظلمات العمى والحرمان الذي ظهر دينه الحق على كل دين من الأديان وتقدست ملته عن كل شرك وبدعة وعدوان وسبقت شريعة في كل معرفة وحكمة وبرهان. هو العبد المخلص الذي اصطنعته لمحبتك وتوحيدك وجعلت أحب إليها من نفسه ذكر تقديسك وتمجيدك. أرسلته رحمة للعالمين وحجة على المنكرين وسراجا منيرا للسالكين وداعيا إلى الله للطالبين وبشيرا ومبشرا للمؤمنين وإنسانا كاملا للناظرين. We beseech you to send your blessings on your messenger, the unlettered prophet, through whom you saved us from the path of misguidance and transgression and delivered us from the darkness of sightlessness and deprivation. He it is who caused the true faith, the Holy Prophet Muhammad, to prevail over every other faith. His followers are cleansed of every kind of shirk, innovation and transgression. His sharia excels in every verity, wisdom and proof. He is the devoted servant whom you created for your love and for establishing your unity and oneness. You made the remembrance of your holiness and your glory dearer to him than his own self. You sent him as this mercy for all the worlds, a living argument as against the disbelievers, a shining lamp for seekers after truth, a beckoner towards Allah for those who are in search of truth, a bearer of glad tidings for believers, and a perfect man for everyone to behold. This was the one of the Khatam al-Khulafa, the Khatam al-Awliya, the Masih and the Mahdi of the last age. This is the servant who loved the Muhammad sallallahu alaihi wasallam the most. My dear Ansar brothers, my dear brothers in faith, as the promised Messiah stated in his book Siraj Munir, by walking under the Siraji Munir, by walking under the shadow of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for 10 days. Remember, Ansar brother, for 10 days obtains that light which before him could not be obtained in 1,000 years. We have found every light by following the immaculate prophet, and whoever follows him will also find it, and he will become so accepted with God that nothing will be impossible for him. Finally, my dear Ansar brothers, my dear brothers in faith, all of us are reached such an age which should make us mindful of death. A person who has reached beyond the age of 40 is at the last stage of his life. We will live perhaps for a few more years. However, death is certain, and no one can evade it in any way. Sa'di in his couplet said, do not depend on this unreliable life. Do not be negligent of the schemes of time. The promised Messiah said, do not forget that your graves are calling you, and death is approaching with every passing moment. Your each and every breath
pushes you closer, yet you consider this to be a time of relief. It does not behove a believer to try and deceive Allah. When death arrives, there is no pushing it forward or turning it back. As for those people who do not value this community and who see no greatness in it, in this divine community, let them go. Even more unfortunate are those Ahmadis who have recognized this community to be true and were concerned to join the fold, but now they take it for granted and are complacent. Such people wrong their souls. Finally, I would like to read from an Arab poem which the promised Messiah expressed his love for the Holy Prophet. نفس الفداء لبدر هاشمي عربي وداده قرب ناهيك عن قربي نجى الورى من كل زور معصية ومن فسوق ومن شرك ومن تبب له صحب كرام راق ميسمهم وجلت محاسنهم في البدء والعقب لهم قلوب كليث غير مكترث وفضلهم مستبين غير محتجب وقد أناروا كمثل الشمس إيمانا فإن فخرنا فما في الفخر من كذب. Translation: May my soul be sacrificed for the Arab moon of Banu Hashim. His love draws one closer to Allah and away from all else. He saved mankind from all manner of dishonesty, disobedience, transgression, from associating partners with Allah on all that leads to perdition. He had noble companions. Their beauty was charming. Their excellent qualities were magnificent from the beginning to the end. They possessed hearts of lions. Their excellence and grace is clear and obvious. They were enlightened like the sun by their faith. Indeed, we are proud of them. And this pride, remember, is justified and is not an exaggeration. Jazakallah. Hazrat Muhammad Mustafa, Ghulam Ahmad ki, Islam Ahmadiyat, Majlis Ansarullah UK, Nare Takbir. अब प्रोग्राम के मुताबिक इनामात की तकसीम होगी. Bismillahirrahmanirrahim. I humbly request respected Mubarak Ahmed Zafar Sahab to kindly give prizes. All the Ansar brothers are requested to come from my right of the stage, and they will take the prizes and move to the left of me. We will start first with the academic competitions. And today we are going to give second and third positions. First is Tilawat. Third position, Daud Ahmed Tahir Saab from Northwest. Daud Ahmed Tahir Saab from Northwest. Second position, Tariq Ahmed Tahir Saab from Masroor region. Barakallahu lakum. Nazm, third position, Nadeem Sheikh Saab from Mukami region. Second position, Mir Ahmed Sahab from Noor region. Nazm, non-Urdu participants. Third position, Kamal Zian Sahab from Baitul Ihsan.
Muhammad Malaz Saab, third position, Peterborough. Prepared speech English from West Midland, Toban Ifram Saab. Second position, Dr. Zahid Khan Saab from East Region. Dr. Zahid Khan Saab. Prepared speech Urdu, third position, Maqsood Tariq Saab from Fazal Region. And second position, Abdul Qadir Farooqi Saab from Masroor Region. Abdul Qadir Farooqi Saab from Masroor Region. Extempore speech Urdu, third position, Fareed Mubashir Saab from West Midland. Second, Mashood Ahmed Bhatt Saab from South Region. Extempore speech English, Arif Khan Saab from Baitul Ihsan, third position. And Dr. Tariq Bajwa Saab from Fazal Region, second position. For Baitbazi, I request captain of the team to come and take the prize. Third, Fazal Region. Captain of Baitbazi team, Fazal Region. Second position, Baitul Futuh Region. Paigam Rasani, Chinese Whisper. Third is Northwest Region. May I request captain to please come and take the prize. Chinese Whisper, second, West Midland. May I request captain to please come over and take the prize. Now there are prizes for extempore essay writing. This competition was held during National Talim Rally. Third position, Azizullah Zafar Saab from Slough, Tasir region. Second, Sayyid Tariq Waqar Saab from Wellington, Baitul Ihsan. Now, essay writing, Urdu composed. Fifth position is Khurram Javed Saab from Majlis team. Fourth, Sajjad Ahmad Ali Saab from Majlis Walsall. Third, Sheikh Rafiq Ahmad Sahab. And second, Shehzada Kamaruddin Mubashir Sahab from Majlis Glasgow South. Essay writing English, fifth, Mansoor Ahmed Sahab, Majlis Rains Park. Fourth, Hakeem Oladdin Ji, Bakari, Majlis Wolverhampton. Third, Tariq Sayyid Ahmad, Majlis Wallington. And second, Nafis Ahmad Hamid Sahab, Majlis Solihar. Essay writing Urdu, handwritten.
Fifth, Mazharul Islam Khan Sahab from Solihull. Fourth, Javed Ahmed Sahab. Third, Ehsan Muhammad Bajwa Sahab from Roehampton. And second, Mubashshar Ahmed from Majlis Wolverhampton. Mubashshar Ahmed Sahab. Prices for regional prices for Hifz Quran, West region. Third, Northwest region. May I request Nazmi Ala Sahab to please come and take the prize. Hifz Quran, West region, second prize, Tahir region. Nazmi Ala Sahab, please. West region, Taaleem papers. Fifth, Northeast region. Fourth, Fazal region. Third, Tahir region. And second, West Midland. Now there are prices for best majalis for Taaleem papers. I call the name of majalis, so Zaim Majalis or Muntazim Taaleem are requested to please come over and take the prize. Don Coster, Northeast region. Hartlepool, Northeast region. West Croydon, South region. Majlis Selsdon, South region. Birmingham East, West Midlands. Upper Mitcham, Noor region. Bromley Lewisham, South region. Walsall, West Midland. Norbury, South region. Leeds, Northeast region. Wimbledon Park, Fazal region. Birmingham South, West Midlands. Majlis Shirley, South region. Spen Valley, Northeast region. Scunthorpe, Northeast region. Majlis Baitul Futuh of Baitul Futuh region. Wandsworth Town, Tahir region. Fazal Mosque from Fazal region. Bexley and Greenwich, South region. Mosque East, Fazal region. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Now we have prices for sports competitions. First is volleyball team event. I request captain to please come over. Second, Fazal region. And first, Bashir region. So captains of volleyball team, please come over. Next is tug of war. Tug of war, second, Fazal region. And first, Bishara Suraya Sahab from Bashir region. Cricket, I request captain of Fazal region to please come and take the prize. Football, Northeast region.
individual prices for short put, Safi حي على Awwal. الفلاح Third is Luqman Lon Saab from Baitul Futuh. Second, Zafar Ahmed Saab from Morden Park. أكبر الله أكبر And first is Raziullah from Aldershot North. إله إلا الله Short put Safi Dom. Third, Muhammad Harun Saab from Richmond Park. Rashid Anan Saab from Manchester East. And first, Mahmood Nasir Saab from Aldershot South. For strongman Safi Awwal, third is Abdul Rashid Vitol Saab from Peckham. Second, Zahid Mahmood Saab from Baitul Futuh. And first, Luqman Lon Saab from Baitul Futuh. Now for strongman Safi Doem. Third prize is for Muhammad Daud from Majlis Dudley. Second is Mahmood Nasir Saab from Aldershot South. And first is Irfan Ahmed Saab from Baitul Futuh. $50 meters Safi Awwal. Third is Gohar Maqsood Saab from Surbiton. Second is Abdul Rashid Vitol Saab from Peckham. And first Luqman Lon Saab from Baitul Futuh. $50 meters Safi Doem. Shehzad Mir Saab from Inner Park, third position. Muhammad Daud Saab from Dudley, second position. And for third position, Mahmood Nasir Saab from Aldershot South. Skill test, third position, Sajid Mahmood Saab, Aldershot North. And Rai Waris Ali Saab from Liverpool. They both are third. Second is Nasir Ahmed Saab from Wimbledon. And first, Fareed Ahmed Saab from Peterborough. Now there are some departmental prizes for Best Majalis. For Tabligh Department, Best Tabligh Majlis of UK, third position, Battersea. May I request Zaim Saab of Battersea or Nazmira Saab can take on his behalf. Second, Fazal Mosque, Majlis Fazal Mosque, Best Tabligh Majlis of UK. Best Tabligh Region of UK, third, Noor Region. Second, South Region, Best Tabligh Region in UK. Highest baths achieved, the Majlis who achieved highest baths during the year, third, Dudley. And second, Baitul Futuh. Highest baths achieved region, third, West Midlands. And second, Tahir region. Next is Basamar Dayanillah, Sayyid Aftab Sahib, Morden South. Daniel Shah, Dudley. Tahir Ahmed Sahab, Baitul Futuh.
Basamad Dayan. Tayyib Ahmed Mansoor Sahab, Baitul Futuh. Naeem Ahmed Sahab from Clapham Junction. Sayyid Amir Sikandar from Burton on Trent. Shahid Mahmood Sahab from Dudley. Tariq Mahmood Sahab from Morden South. And Sayyid Mansoor Ahmed Sahab from Dudley. Best Majlis Talimul Quran 2023, third, Dudley, and second, Hartlepool. Best Region Talimul Quran 2023, third, Northwest, and second, Tahir region. Best region for Department of Isar, third, Noor region. May I request Nazim Saab, Isar or Nazmi Ala Saab for Noor region to please come over. And second is Baitul Futuh region, best region for Isar 2023. Best Majlis for Isar, for Isar. Talimul Quran, best region, second, Tahir region. Best region, Isar, Noor region. Best region, Isar, yes. Number 3, yes. Third region, Noor region. And second is Baitul Futuh. Now, best Majlis, Isar, Baitul Futuh. Now, best region in Chanda collection, third, West Midlands, and second, Mukami region. अच्छा ठीक ठीक. And Mukami second. Best region in charity collection, third, Masroor region, and second, Tahir region. Best Majlis in charity collection, third, Morden Manor, Majlis Morden Manor, and second, Majlis Earlsfield. Now we start with the Majalis, with the regions who have top collections for Poppy Appeal 2022. Region at number 5 is Tahir region. Best collection 2022, 5th Tahir region, 4th South region, 3rd Baitul Ehsan, and 2nd Baitul Futuh. Baitul Futuh region 2nd.
Best region outside London, Northeast region. Northeast region outside London. Individuals who have outstanding participation in Poppy Appeal collections, Haji Khalid Mahmood Saab from Baitul Futuh, Nadeem Alam Saab from Baitul Ehsan, Safir Ahmad Saab from East region, Asif Chuktai Saab from South region, Najam Saqib Saab from Bashir region, Nasir Abid Saab from Noor region, Mudassar Ahmed Saab from Tahir region, Mudassar Ahmed Saab, Umar Malik Saab from Nasir region, Kashif Sethi Saab from Masroor region, Munir Ahmed Saab from Northeast, Muhammad Kashif Saab from Northwest, Firoz Patel Saab from Hertz, Amir Sikandar Saab from East Midlands, Tariq Malik Saab from West Midlands, Ahmed Kanado Saab from Scotland, Basharat Naeem Saab from Fazal region, Munawwar Mughal Saab from Wales, and Owais Junood Saab from Mukami. That's all, Jazakumullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, as you know that Namaz, Maghrib and Isha will be offered at 7 p.m. About tomorrow, after that, it will be a dinner. But for tomorrow, the Tahajjud prayer will be at 5 a.m. and the Fajr prayer will be 6. And breakfast will be as usual 7:30. And the first session tomorrow will start at 10 a.m. inshallah. And then after that, the session will include the speeches on Barakat-e-Khilafat, and there will be Urdu and English speeches on testimony of witnessing the blessing of Khilafat. After Sadr Sahib Ansarullah would deliver his annual Ijtema speech, and then prizes will be distributed in this tomorrow's session in the morning. And then lunch, and after that, Zohar and Asr will be at 2:30, and concluding session will start the level of the beloved Huzur Ta'ala bin Usul Aziz. So once again, the Maghrib and Isha is 7 o'clock, and followed by dinner, and tomorrow, inshallah, we'll start the next session at 10 a.m., inshallah. Jazakallah. जज़ाकल्लाह जी, इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचता है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। As it was.